بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات اور معزز والدین، السلام علیکم۔ آج حصہ تاریخ کے باب نمبر 2 مغلیہ سلطنت کا استحکام کے ساتھ لیکچر لے کر حاضر ہوں۔ My dear students of class 7, as you know that notes of this unit, this lesson have already been sent to you. تو یہاں پر آپ کو اسی نوٹس سے ریلیٹڈ ویڈیو لیکچر دیا جائے گا۔ تو یہ نوٹس آپ نے اپنے سامنے اگر رکھنے بھی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو سوال کے جواب یاد کرنے ہیں، جو آپ نے سمجھنا ہے، وہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب میں بھی، لیکن کیونکہ ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور ریڈنگ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ نے ریڈنگ کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے بک کھول کر ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو لیکچر آج پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا حصہ تاریخ اور اس کا باب نمبر 2 ہے۔ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں جو آپ کا گیا ہے حصہ جغرافیہ کا، اس میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے حصہ تاریخ اور جغرافیہ 2 کتابیں ہیں آپ کی، اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی سوشل اسٹڈیز کا حصہ ہے اور ہے تاریخ۔ یہ میں آپ کو سارا کلیئر کر چکی ہوں۔ کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے آپ کا انٹرسٹ بہت ضروری ہے، رائٹ؟ آپ نے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو بہت مشکل چیز ہے اور انٹرسٹنگ نہیں ہے اور ہم بور ہو جائیں گے، ایسا ذہن میں بالکل نہیں لانا۔ جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے وہ آپ کے لیول کو مد نظر رکھ کر، آپ کی دماغی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مغلیہ سلطنت کا استحکام، اور یہ 3rd سٹیج پہ آ گیا ہے۔ مغلیہ سلطنت کی 3rd سٹیج پڑھ رہے ہیں ہم، 3rd جنریشن کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شہنشاہ بابر، اس کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں جلال الدین محمد اکبر۔ پیج نمبر 26 یہاں پر آپ نے کھولنا ہے، اور آج جو میں آپ کو جس شہنشاہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جس مغل بادشاہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، ان کا نام ہے جلال الدین محمد اکبر، جن کا پیریڈ، جن کا امپائر، جن کی سلطنت 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ 1556 سے 1605۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب سے ان کی سلطنت کا آغاز ہوا، انہوں نے جان نشینی حاصل کی اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اور جب تک ان کی حکومت رہی اس سال تک، تو یہ 1556 سے 1605 عیسوی بنتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ ابتدائی حالات زندگی اور تخت نشینی۔ ابتدائی حالات، جس طرح آپ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی اور یہ میری پوسٹ ہے، جیسے آپ اپنے آپ کا انٹرو دیتے ہیں، تو یہاں پر شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا انٹرو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہاں میں نے اس کے سیلینٹ فیچرز لکھ دیے ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ 3-4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ کو ان کے بارے سمجھنے میں آسانی ہو۔
جلال الدین محمد اکبر، نام آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور ہسٹری جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کی تیسرے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی ہے۔ ان کے والد کا نام نصیر الدین محمد ہمایوں، والدہ حمیدہ بانو بیگم۔ اب تعلیم، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سیدھے لفظوں میں بتاتی ہوں کہ شہنشاہ اکبر صاحب جو تھے یہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے تعلیم میں، ٹھیک ہے، اور ان کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن یہ ایسے کھیلوں میں حصہ لینے میں شوق رکھتے تھے کہ جن سے ان کی بہادری، ان کی مردانگی، ان کی حوصلگی اور ہمت کا اظہار ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتی جاؤں کہ جو مغل حکومت تھی، یہ مغل حکمران جو تھے، ان میں تعلیم حاصل کرنا، یعنی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ انگریزی تعلیم اور ریاضی کی تعلیم اور دوسری تعلیم، اس میں کوئی اتنا زیادہ شغف نہیں رکھتے تھے۔ پیسہ بہت تھا، اشرفیاں، دولت اور بڑے بڑے محل تعمیر کرنا، یہ ان کے شوق ہوا کرتے تھے۔ یعنی ان کا جو پرسپیکٹیو تھا، ان کا نقطہ نظر جو تھا زندگی کے متعلق، وہ یہ تھا کہ صرف دین کی تعلیم حاصل کر لی جائے اور بنیادی چیزیں سیکھ لی جائیں، اور اس کے بعد صرف وہ چیزیں سیکھی جائیں، سمجھی جائیں جن سے آپ کے جو حکومت ہے اس میں طاقت آئے، آپ کے جو علاقے ہیں جن پہ آپ نے قبضہ کرنا ہے ان کے انتظامی امور کو آپ بس لے کے چلیں۔ یعنی یہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھ لیا کرتے تھے جو علم و ہنر رکھتے تھے، خود بے شک تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، اتنی ان کو شوق نہیں تھا۔ تو یہ اکبر صاحب جو تھے ان کے اندر بھی یہی تھا کہ ان کو کوئی کتابی تعلیم تربیت نہیں ان کے اوپر اثر کی، تو ان کے جو والد ہمایوں تھے انہوں نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر بیٹا نہیں دلچسپی لے رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جنگ پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ یہ رمز جو ہیں جنگ کے جو داؤ پیچ ہیں وہ سیکھ سکیں، اور کیونکہ انہوں نے ملکی انتظامات سنبھالنے ہیں اور یہ جو شہزادہ بننا ہے انہوں نے، اور پھر انہوں نے جانشینی حاصل کرنی ہے، سکسیسر بننا ہے، تو اس لیے یہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ریڈنگ جو ہے وہ میں جلدی کروں گی کیونکہ آپ کو مین پوائنٹ سمجھا دیے گئے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش 1542 میں ہوئی۔ اکبر کی والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا۔ جب ہمایوں کو بیٹے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہمایوں نے اکبر کی تعلیم و تربیت کے لیے ایران سے منگوائے استاد اور کئی ایک مقامی اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی، یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی نصیر الدین محمد ہمایوں نے کہ میرا بیٹا پڑھ لے، اچھا ہو جائے گا، اس کے لیے میں اچھے استاد بلوا لوں گا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، ایران سے بلوا لیے، دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اب ایران سے بلوانے کے باوجود اگر بچے کو شوق نہ ہو تو وہ کیا کرے، وہ بادشاہ بھی ہار گیا سامنے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمایوں نے ہندوستان میں جب دوبارہ اپنی فتوحات شروع کی تو اکبر اس کے ہمراہ تھا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے نا، آپ نے پچھلے باب میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب یہ سوری خاندان نے دوبارہ سے قبضہ حاصل کیا اور پھر ہمایوں نے ان سے دوبارہ سے سلطنت حاصل کی اور شکست دی، تو اس کا سہرا سرکاری طور پر اکبر کے سر رکھا گیا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر بہت کم تھی۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس چیز میں شوق ہوتا ہے وہ عمر نہیں دیکھتا، شوق جس عمر میں بھی ہو جائے، چاہے وہ آپ کو اگر 5 سال میں شوق ہو جائے، آپ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کو شوق نہ ہو تو آپ 25 سال میں بھی کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی شوق اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ہے تو وہ آپ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، تجسس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سرکاری طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ جو ہم نے دوبارہ سے حکومت حاصل کی ہے اور شکست دی ہے سوری خاندان کو، تو یہ میرے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کے سر سہرا جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے۔ اکبر نے تخت نشینی کے بعد کیا کیا، اپنا تمام کام جو تھا، ملکی معاملات جو تھے، وہ کس کے سپرد کر دیے؟ اپنے بیٹے اکبر کے۔ اب یہاں پر اسی زمانے میں ہمایوں نے اکبر کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، یعنی کس زمانے میں؟ جس زمانے میں سوری حکومت کو شکست ہوئی تھی، لیکن جو بظاہر اس کو تخت نشینی ملی وہ کب ملی کہ 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ باپ نے تو کہہ دیا کہ جی میرے بعد یہی جانشین ہے اور یہ میرا ولی عہد ہے،
اور آپ سب نے اس کی انڈر کام کرنا ہے۔ لیکن بظاہر جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد اس کی رسم ادا کی گئی۔ اکبر نے تخت نشینی کے بعد تمام ملکی معاملات کا انتظام اپنے اتالیق کا مطلب ہوتا ہے اپنے استاد، یعنی جو بہت ہی سمجھدار، لائق، ذہین بیرم خان کے سپورٹ کر دیا، یعنی وہ ان کے وزراء میں سے ایک تھے، ہمایوں کے جو کیبنٹ تھی، جو درباری تھے، ان میں سے ایک تھے اور بہت ذہین تھے اور تمام ملکی اور فوجی معاملات دیکھتے تھے۔ تو اکبر نے بظاہر تو عقل مندی کا سامنا کیا، وہ مظاہرہ کیا کہ بیرم خان کیونکہ اس زمانے کے بہت ہی لائق فائق اور بہت ہی منجھے ہوئے انسان تھے، ہر لحاظ سے سمجھدار تھے اور فہم رکھتے تھے ملکی معاملات۔ تو اکبر کی عمر تو تھی کتنی، دیکھیں آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، 14 برس تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ 14 برس کی عمر میں تو 9th میں ہوتا ہے ایک بچہ، آپ کو پتہ ہے کہ 9th کلاس کا بچہ تو صحیح طرح بازار سے سودا سلف بھی نہیں لے کر آتا، تو بہتر تھا کہ اس ملکی معاملات سے ذرا پیچھے ہی رہتا اور ذرا اچھی طرح دیکھ واک لیتا۔ تو یہاں پر بیرم خان کو جو حکومتی معاملات تھے اس کا ہیڈ بنا دیا گیا، لیکن ولی عہد شہنشاہ اکبر ہی رہے۔ تو آپ کے سامنے کیا کیا باتیں آ گئیں کہ سب سے پہلے والد نصیر الدین محمد ہمایوں، والدہ حمیدہ بانو بیگم، تعلیمی دلچسپی نہ تھی لیکن کھیلوں میں حصہ لینے کا شوق تھا جس میں بہادری، بلند حوصلگی اور ہمت کا اظہار کر سکیں۔ تخت نشینی 1556 میں ہوئی، ٹھیک ہے، جب ان کی عمر 14 برس تھی اور تمام ملکی معاملات اس وقت بیرم خان کے سپرد کر دیے گئے۔ یہ تو تھا ان کا انٹروڈکشن۔ اب آتے ہیں تخت نشینی کے وقت اہم مسائل۔ یہ سب آپ کا ڈے 1 کا کام ہو رہا ہے، پہلے دن کی پڑھائی ہے، جب تک میں آپ کو دوسرا دن لکھ نہ دوں اس وقت تک کا کام آپ کا پہلے دن کا ہی کہلائے گا۔ تخت نشینی کے وقت اہم مسائل۔ اکبر کے والد ہمایوں نے جن علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحال کیا تھا وہ انتظامی اور سیاسی لحاظ سے سخت بد نظمی کا شکار تھے۔ ان علاقوں کو فوجی نقطہ نظر سے تو فتح کر لیا گیا تھا، تاہم ان میں انتظامی ڈھانچہ انتہائی غیر مؤثر تھا۔ برصغیر کے اکثر علاقے مثلاً سندھ، کشمیر، دکن، اڑیسہ، گونڈوانا، گجرات، مالوا اور بنگال وغیرہ آزاد ریاستوں میں بدل چکے تھے۔ راجپوتوں نے بابر کے حملوں کے بعد اپنی طاقت دوبارہ اکٹھی کر لی تھی اور اب وہ اپنے علاقوں میں اقتدار کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ سب سے پہلے میں یہاں تک آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ریڈنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے آرام سے گزر جاؤں گی اور آپ بیٹھے دیکھتے رہیں گے کہ بھئی یہاں کچھ نہیں نظر آ رہا تو سمجھو کہ ہم نہیں، آپ نے اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی کیسا۔ تخت نشینی کے وقت اہم مسائل۔ تخت نشینی یعنی جب وہ ایک سکسیسر کے طور پر سامنے آئے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 14 برس کی عمر میں ان کو ولی عہد بننا پڑا اور یہاں پر بیرم خان سب کچھ۔ اب ہوا کیا کہ جو سوری حکومت سے انہوں نے علاقے اپنے قبضے میں لیے تھے اکبر نے اور ان کے والد ہمایوں نے، اب وہ بظاہر تو وہ ان کے قبضے میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، فتح کر لیے تھے، ان پہ ان کی اجارہ داری ہو گئی تھی ہندوستان میں، لیکن اب پرابلم کیا تھی کہ ان علاقوں میں انتظامی معاملات کیسے کریں، یعنی ایڈمنسٹریشن کیسے ہو، وہاں کا نظم و نسق کیسے چلایا جائے، وہاں کے عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو بادشاہت ہوتی ہے نا اس میں عوام نہیں کہتے، اس میں رعایا کہتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں نا اس ملک کے، اس سلطنت کے، اور ملک نہیں کہتے سلطنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بادشاہت کا نظام ہے۔ یہ آپ سیاسی طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہت انفیکٹ کیا ہے، یعنی یہ نسل در نسل اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے کہ جب ایک باپ مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا، بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا، اور پھر نسل در نسل یہ حکومت شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس طریقے اقتدار کو بادشاہت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ بادشاہت پڑھ رہے ہیں، سلطنت پڑھ رہے ہیں، ریاست نہیں ہوتی بلکہ سلطنت ہوتی ہے، اور یہاں پر سلطنت کا بادشاہ اس وقت محمد اکبر ہے، اور اکبر نے جو علاقے اپنے والد کے ساتھ فتح کیے تھے اور سوری خاندان کو شکست دی تھی، اب ہوا کیا کہ وہاں پہ سمجھدار لوگوں کی کمی تھی۔ اب وہ فتح تو کر لیے تھے، اب وہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ذرا پاورفل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ یہاں پر اپنی حاکمیت جمانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ
کہ فرض کریں کہ آپ کے 2-3 گھر ہیں اور وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کسی لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے اوپر نہیں جا کے دیکھ رہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو توڑ پھوڑ بھی دیں گے، وہ اس میں نقصان بھی کر دیں گے، وہ اس کی صحیح طرح سے ٹیک کیئر نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو گھر کی بات کر رہی ہوں، اور وہاں ہیں بہت بڑے ملک، بہت بڑی ریاستیں، بہت بڑے ایریاز، تو وہاں پہ بظاہر تو وہ علاقے فتح ہو گئے تھے اور ان کا نام محمد اکبر کے ریاستوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن وہاں کے فوجی نظام، وہاں کی رعایا کے کیا مسئلے مسائل ہیں، وہاں کی رعایا کو کون سی ضروریات ہیں، وہاں کے فوجی معاملات کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری ریاست ان کے اوپر حملہ کر دے، تو یہ سب معاملات دیکھنے کے لیے وہاں پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب یہاں جو علاقوں کے نام لیے ہیں نا میں نے، یہ سب وہ ریاستیں ہیں جو ان میں شامل تھیں، آزاد ریاستوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اب آزاد ریاستیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایک تو ہوتی ہیں ایسی ریاستیں جو کسی بادشاہ کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اس بادشاہ کا چیک بھی ہوتا ہے، بیلنس بھی ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھتا ہے۔ اب آزاد ریاستیں یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اب وہاں پہ کوئی بھی نہ پوچھنے والا ہوتا ہے نہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ راجپوتوں نے بابر کے حملوں کے بعد اپنی طاقت دوبارہ اکٹھی کر لی۔ اب راجپوت جو تھے وہ ہندوستان کی ہی ایک خاص کاسٹ تھی جو کہ شکست کھا گئی تھی اکبر کے ہاتھوں، مغلیہ خاندان کے ہاتھوں۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک اسٹرینتھ بنانے کی کوشش کی کہ ہم اگر ایک دفعہ ہار گئے تو کیا ہوا، ہم دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، دوبارہ اکٹھی کر لی، اور اب وہ اپنے اپنے علاقوں میں اقتدار کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اب وہی بات کہ جو آزاد ریاستیں تھیں جن کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، ان کے اندر جو راجپوت تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم پاور کے طور پہ سامنے آ جائیں۔ سمجھ میں آئی کہ اگر محمد اکبر کے پاس پہلے 10 ریاستیں تھیں اور 10 اور شامل ہو گئیں، تو جو پہلی 10 ریاستیں تھیں ان کے اوپر تو نظر تھی اکبر صاحب کی کہ یہاں کیا نظام چل رہا ہے، یہاں کیا کام ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، لیکن جو بعد کی 10 ریاستیں مثال کے طور پہ انہوں نے حاصل کی، اس کے اوپر جو اندر کے پاورفل لوگ تھے انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے جو طریقے تھے وہ سوچنے شروع کر دیے۔ اگلا پیراگراف، اقتصادی طور پر اکبر کی حکومت کے حالات بھی اچھے نہ تھے۔ اکثر علاقوں سے مالیہ کی وصولی حکومتی خزانے تک نہ پہنچتی تھی۔ کچھ علاقوں نے مالیہ دینے ہی سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ علاقوں میں حکومتی اہلکار مالیہ حاصل کر کے خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے۔ اب مجموعی صورتحال یہ تھی کہ مالیہ صرف طاقت کے زور پر ہی حاصل کیا جائے، مگر قحط سالی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کے باعث ایسا کرنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ خزانے کے خالی ہونے کے باعث فوجی مہمات کو برقرار رکھنا ناممکن تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر اس کے حریفوں نے اپنا حلقہ اثر بڑھا لیا تھا۔ اب اس پیراگراف میں سب سے پہلے آئیں اقتصادی طور پر۔ What is meant by اقتصادی؟ اقتصادی کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کے روپے پیسے سے تعلق رکھتی ہو، یعنی اکنامک۔ اقتصادی پیسوں سے متعلق آپ کے جو آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یعنی اقتصادیات، اکانومی۔ یعنی جو پہلا مسئلہ تھا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرابلم از اکانومی، ٹھیک ہے، یعنی کیسے اقتصادی معاملات کو، کیونکہ حکومت چلانا تو کسی بادشاہ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر وہاں سے کچھ نہیں ملے گا عوام کی طرف سے ٹیکس کی صورت میں، مالیہ کے، اب میں آپ کو مالیہ بھی بتاؤں گی، تو سب سے پہلا پرابلم کیا تھا؟ یہ پرابلمز آ گئے، ٹھیک ہے، یہ پرابلمز ہیں اکبر کی حکومت جو فیس کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلا ہے اکانومی، یعنی اقتصادیات، اقتصادی مسئلہ۔ اب اکانومی یعنی پیسوں سے متعلق جو مسئلہ تھا وہ کیوں پیدا ہوا؟ کہ اکثر علاقوں سے مالیہ کی وصولی۔ اب مالیہ کیا ہوتا ہے؟ مالیہ وہ رقم ہوتی ہے جو زمین سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے زمین کو پانی دینا، ٹھیک ہے، زمین سے حاصل ہونے والی، اب زمین سے کوئی دفن نہیں ہوتا کوئی پیسہ کہ جو آپ کھودیں اور نکل آئے، حاصل ہونے والی رقم سے مراد یہ ہے کہ فصل، آپاشی، آپاشی کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے نا آپ،
فصلوں کو پانی دینا۔ اب یہاں پر جو فصل اگتی ہے یا جو زمین سے زمین کو پانی دیا جاتا ہے اس سے حاصل ہونے والی جو ٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، عام زبان میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ٹیکس، اب سمجھ میں آ گیا کہ مالیہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مالیہ پتہ نہیں کیا نام ہے، مالیہ کہہ رہے ہیں۔ مالیہ کا مطلب ہے ٹیکس، ٹھیک ہے، یعنی وہ رقم جو ہر زمین والے کو، زمین رکھنے والے کو، اس کے اوپر فصل اگانے والے اور اس کو پانی دینے والے کو ادا کرنی ہوتی ہے حکومت کو۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ادا نہیں کرتے تھے ٹیکس، یعنی اس زمانے سے کرپشن شروع ہوئی ہے جلال الدین محمد اکبر کے زمانے سے، کہ زمینیں تو ان کو الاٹ کر دی گئی تھیں، کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ زمینیں استعمال کر لیں، لیکن لوگ کیا کرتے تھے، وہ زمین پہ کاشتکاری تو کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے اوپر ٹیکس نہیں ادا کرتے تھے۔ اکثر علاقوں سے مالیہ کی وصولی حکومتی خزانے تک نہ پہنچتی تھی، یعنی کرپشن، یعنی حکومت کو بظاہر تو وہ جو حکومتی کارندے ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، وہ ان سے لے لیتے تھے، لیکن حکومتی خزانے میں جمع نہیں کرواتے تھے، اپنی جیبوں میں ڈال لیتے تھے۔ اور کچھ علاقوں نے تو انکار ہی کر دیا کہ جی ہم نہیں دیتے زمین کے اوپر کوئی بھی ٹیکس، جاؤ شہنشاہ محمد اکبر کو بتا دو ہم نے نہیں دینا، انکار کر دیا۔ اور پھر کچھ ایسے کرپٹ لوگ ہوتے تھے جو اپنے پاس سے زمینیں بھی دے دیتے تھے لوگوں کو اور ان سے پیسے وصول کر کے اپنی جیب بھرے چلے جاتے تھے۔ اب مجموعی صورتحال یہ تھی کہ مالیہ صرف طاقت کے زور پر ہی حاصل کی، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہو گیا کہ حکومت کی طرف سے زور زبردستی کی جاتی تھی، لوگوں کو اٹھا کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ جی دیکھیں یہ زمین پر اتنے ایکڑ اس کی اراضی ہے اور یہ پانی بھی استعمال کرتا ہے اور سب کچھ، اور یہ ٹیکس نہیں دیتا۔ مگر قحط سالی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کے باعث ایسا کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ اب دیکھیں جی محمد اکبر کی رین میں، اس کے زمانے حکومت میں قحط بھی آ گیا، فیمن جس کو کہتے ہیں۔ اب قحط کیا ہوتا ہے؟ قحط کا مطلب ہے کہ نہ بارش ہوتی ہے، نہ زمین سے فصل اگتی ہے، نہ اناج ہوتا ہے، نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں انسانوں کو مل سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں قحط۔ اب کیونکہ زمین سے ہی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، نہ فصل اگ رہی تھی، نہ زمین کو پانی دیا جا رہا تھا، تو ٹیکس کیسے وصول کرتے؟ دیکھیں نا، اب یا تو زمین پہ فصل اگتی، اس کو پانی دیا جاتا تو ہی ہم اب اس سے مانگتے نا پیسے لوگوں سے، وہاں پہ اس وقت کے لوگوں سے کہ جی آپ پیسے دیں، ہمیں ٹیکس لگانا ہے ہم نے آپ کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیسے ٹیکس دیں، ہم نے تو زمین کے اوپر کوئی کاشتکاری ہی نہیں کی، کوئی آبپاشی ہی نہیں کی، کوئی اریگیشن ہی نہیں ہوئی، تو مالیہ کس چیز کا؟ تو مالیہ ختم ہو گیا، اب حکومتی خزانہ ہو گیا خالی۔ اب کیا ہوا؟ خزانے خالی ہونے کے باعث فوجی مہمات کو برقرار رکھنا ناممکن تھا۔ فوجی مہمات کیا ہوتی ہیں؟ فوجی مہمات کا مطلب ہے جنگیں، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ فوجی مہمات اس وقت بھی تھیں، یعنی کوئی ریاست دوسری ریاست پہ حملہ آور ہو، سرحدوں کی حفاظت، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں توپوں سے، تلواروں سے اور منجنیق سے جنگیں لڑی جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی اگر گئے ہوں میوزیم تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز آپ کو لگے گی، اگر اب آپ میوزیم جائیں گے نا تو آپ کو وہاں پہ کافی ان کی باقیات ملیں گی، کہ ان کی چیزیں ملیں گی کہ محمد اکبر جو تھے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی اور ان سے متعلق کیا کیا اس زمانے میں کام ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پرابلمز کیا ہو گئیں۔ سب سے پہلے پیسوں کا پرابلم آیا ہو اکبر کی حکومت کو جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا۔ کیونکہ جو ٹیکسز وغیرہ وصول ہوتے تھے زمین سے وہ آنا بند ہو گئے، اور جب پیسے نہیں تھے تو خزانہ ہو گیا خالی، اور خزانہ جب خالی ہو گیا تو فوجوں کو پرابلم ہو گئی، کیونکہ فوجی پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے منجنیق خریدنی ہے، ہم نے گولے خریدنے ہیں۔ پہلے زمانے میں کوئی جہاز تھوڑی ہوتے تھے، پہلے زمانے میں تو منجنیق سے، توپوں سے اور گولہ بارود سے، جو کہ پستولیں بھی ہوتی تھیں لیکن بہت پرانے زمانے کی جو آپ کو میوزیم میں ملیں گی، اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے آپ کے جو جنگی آلات تھے اور تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر اس کے حریفوں نے اپنا حلقہ اثر، حریف کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں نیا ورڈ آ رہا ہے نا آپ کا، حریف دشمن کو کہتے ہیں، حریف دشمن، رائٹ؟ توجہ چاہتی ہوں آپ کی، توجہ رکھیے گا، حریف دشمن۔ اب دشمنوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ بھئی اکبر کے دور حکومت میں فوج کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی،
چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گٹھ جوڑ کر کے اکبر کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. حریف دشمن کو کہتے ہیں، یہ دشمنوں کی سازش تھی. تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ سب سے پہلے ابتدائی حالات، نام، والد کا نام، والدہ کا نام، تعلیم اور تخت نشینی. اس کے بعد ہم نے تخت نشینی کے بعد جو اہم مسائل تھے اس میں سب سے پہلے جو ہم نے مسئلہ پڑھا وہ کیا تھا؟ جلال الدین محمد اکبر کو جو سب سے پہلے مسئلہ آیا وہ اکانومی کا آیا، اقتصادی مسئلہ آیا، یعنی پیسوں کی وصولی کیسے کریں، کیونکہ پیسے سے ہی تو سب کام چلتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہماری حکومت وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے لیے ہی کام کرتی ہے. اسی طرح اکبر کو بھی یہ پرابلم فیس کرنی پڑی. تو اس پہلے دن کے کام کی پڑھائی سے آپ نے 5 MCQs خود بنانے ہیں آپشنز کے ساتھ، اور تقریباً 2 سے 3 آپ کے شارٹ کویسچنز آپ خود بنائیں. مثال کے طور پر اکبر کے والد والدہ کا کیا نام تھا، اکبر کی تعلیمی دلچسپی پر نوٹ لکھیے، اکبر کی شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کو کتنے برس میں تخت نشینی حاصل ہوئی، شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کو تخت نشینی کے بعد پہلا مسئلہ کون سا درپیش آیا. نمبر 1 اقتصادی، معاشی، معاشرتی. یعنی آپ کے ذہن میں جب پڑھنے آپ بیٹھیں گے نا تو انٹرسٹ لیں گے اور ایک کہانی کی صورت میں آپ پڑھیں. اکبر کو آپ نے کہانی کی صورت میں پڑھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ سوشل اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں اور کوئی بہت ہی زیادہ، آپ نے انٹرسٹ لینا ہے. انٹرسٹ لیں گے تو اس سے زیادہ دلچسپ چیز آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگی. تو اب آپ کا پہلے دن کا کام جو کہ پڑھائی تھی اور اس میں MCQs اور شارٹ کویسچن آپ نے بنانے تھے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. عزیز طلباء و طالبات، پہلے دن کے کام میں ہم نے پڑھائی کی اور مغلیہ سلطنت کا استحکام پڑھا. اس میں آپ نے جلال الدین محمد اکبر جو تیسرا مغل بادشاہ تھا اس کے متعلق پڑھا، اس کی ابتدائی حالات زندگی اور تخت نشینی. اب آپ نے یہ سارے پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں جو کل میں نے آپ کو بتائے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں سے آپ نے 5 MCQs اور 5 شارٹ کویسچنز بنانے ہیں جو ہمارے پہلے دن کا کام تھا. اس میں سے آج ہم صفحہ نمبر 27 پر دوسرا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین محمد اکبر کا کردار. اب جلال الدین محمد اکبر جس زمانے میں تخت نشین ہوئے 1556 میں، تو اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی. تمام ملکی معاملات بیرم خان نے سنبھالے ہوئے تھے. اب آگے جو ان کے حکومتی معاملات تھے، کیونکہ وہ کم سنی تھی، ان کی چھوٹی عمر تھی، تو اس لیے یہ سارے معاملات بیرم خان کو سپرد کیے گئے، کیونکہ ریاست کو چلانا کوئی معمولی بات نہ تھی. تو اس لیے اب مزید کیا استحکام ملا مغلیہ سلطنت کو جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں، تو وہ ہم پڑھیں گے. مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین محمد اکبر کا کردار ذیل میں بیان کیا گیا ہے. اب یہاں آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پوائنٹس لکھ دیے ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ان کے متعلق میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی چلوں گی. نمبر 1 پانی پت کی دوسری جنگ 1556 عیسوی. اب سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پانی پت کی دوسری جنگ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ لفظ ہے پانی پت جو آپ اکثر سنتے ہیں اپنی ڈیلی کانورسیشن میں، آپ اکثر جملوں میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. پانی پت دراصل ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام ہے جہاں پر 2 یہ جنگیں ہو چکی تھیں. ایک جنگ ہو چکی تھی اور دوسری جنگ ہونے جا رہی تھی 1556 میں. اور یہ جنگ جو تھی وہ سوری حکمران تھا عادل شاہ سوری، اس کے وزیر اور محمد اکبر کے فوجوں کے درمیان ہوئی. اب ہوا کیا، ڈیٹیل کیا ہوئی، اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے اور اس دوران کس کو فتح ہوئی، یہ سب ہم اس میں پڑھیں گے. پانی پت کی دوسری جنگ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہو چکی تھی اور اب اسی مقام پر دوسری جنگ ہونے جا رہی تھی.
پانی پت کی دوسری جنگ 1556 عیسوی۔ کابل میں اکبر کو اطلاع ملی کہ عادل شاہ سوری کے وزیر ہیمو بقال نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ میں آپ کو لفظ بتاؤں، ہیمو بقال یہ نام تھا، عادل شاہ سوری یعنی جو سوری حکمران تھے ان کا ایک جانشین، اس کے وزیر کے درمیان اور جلال الدین محمد اکبر کی فوجوں کے درمیان ہوئی، اور اس نے کیا کیا، دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اکبر نے اپنے خیر خواہ اور وفادار امراء کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ امیر کی جمع ہے امراء، ٹھیک ہے، جیسے منسٹرز ہوتے ہیں ہمارے آج کے دور میں، تو اس طرح اس زمانے میں امراء ہوتے تھے، بڑے بڑے منسٹرز، میئرز اور بڑے بڑے گورنرز ہوتے تھے جن کا اجلاس طلب کر لیا، اور ملکی حالات اور ریاستی معاملات سے نمٹنے کے لیے تو اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں کیا ہوا کہ اکبر نے بیرم خان کے مشورے کے مطابق فوج کو دہلی کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ہمارے خلاف ایجیٹیشن کر رہا ہے اور ہمارے خلاف آ رہا ہے ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، ریاست پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو ہمارا بھی جوابی کارروائی کا حق بنتا ہے۔ تو بیرم خان جو اس وقت ملکی معاملات کو دیکھ بھال کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اس کو، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا مل کے تمام امراء کے ساتھ کہ ہم بھی اپنی فوجوں کو روانہ کرتے ہیں۔ فوج کے ایک دستے نے ہیمو کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ یہ توپ خانے ہیں، لفظ کیا ہے یہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ملا کے انہوں نے لکھ دیا ہے، دراصل لفظ ہے توپ خانے، اور اگر اس کو ملا کے لکھ دیں تو یہ توپ خانے، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے، توپ خانے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ فوج کے ایک دستے نے ہیمو کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی سے پہلے ہی ہیمو کی فوجی طاقت کو شدید دھچکا پہنچ گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بھی جنگ میں کوئی بھی مخالف فوج یا کوئی بھی فوج پہلے قبضہ کر لیتی تھی کسی کے توپ خانے، اب توپ خانے آپ کہیں گے کہ کیا ہوتا ہے، جہاں سے گولے برسائے جاتے ہیں، توپیں کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی میوزیم گئے ہوں تو وہاں پر آپ کو پرانے زمانے کی یہ جو جنگی آلات ہوتے تھے ان میں آپ کو توپیں نظر آئیں گی۔ شروع میں جو میوزیم کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی بہت پرانی توپ ہے، اور اس کے بعد آپ اندر جائیں گے تو وہاں پہ بھی میوزیم میں آپ کو توپیں رکھی نظر آئیں گی۔ یہ جو توپیں جس جگہ رکھ کر نشانے بازی کی جاتی ہے جنگ کے دوران، اس کو کہتے ہیں توپ خانے، ٹھیک ہے، جہاں مختلف توپوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ان سے گولے برسائے جاتے ہیں دشمن کی فوج پر۔ تو اکبر کی فوج نے ہیمو بقال کے جو توپ خانے تھے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس سے کیا ہوا، جب توپ خانے ہی اس کے پاس نہ رہے تو ظاہر ہے وہ جنگ ہار گیا۔ 1556 میں دونوں افواج کا آمنا سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا۔ کون سی دونوں افواج؟ ہیمو کی فوج ہیمو بقال، ٹھیک ہے، اس کو ہیمو بھی پڑھ لیتے ہیں، ہیمو بھی، ہیمو بقال نام اس کا، ہیمو، ہے یہ میم واو نون غنہ، ہیمو بقال، ہیمو بقال کی فوج اور شہنشاہ اکبر کی فوج کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کس مقام پر؟ پانی پت کے مقام پر، ایک میدان تھا وہاں پر لڑائی شروع ہوئی۔ توپ خانے کے نہ ہونے کے باوجود ہیمو کی فوج نے مغل فوج پر ایک بڑا حملہ کیا، یعنی جو پیادے تھے، پیدل فوج تھی، اس سے انہوں نے مدد لی ہیمو بقال کی فوج نے، اور ان کے ذریعے حالانکہ توپ خانوں پر قبضہ ہو گیا تھا اکبر کی فوج کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کافی بہت ہی زیادہ پاورفل حملہ کیا۔ کس کے اوپر؟ اکبر کی فوج پر، جس نے مغلوں کی فوج کے دائیں اور بائیں جانب کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دائیں اور بائیں جانب کی صفوں سے مراد ہے کہ کافی زیادہ ان کو نقصان ہوا، یعنی ان کی جو پیدل افواج تھی اس کو بھی، اور جو ان کی اس کے توپ خانے کے ذریعے حملہ کر رہی تھی اس کو بھی، یعنی بہت زیادہ صفوں کو ہلا دینے کا مطلب ہے بہت نقصان پہنچا دیا۔ اس دوران ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا اور وہ بے ہوش ہو کر ہاتھی کے ہودج میں گر پڑا،
اب یہاں سب سے پہلے مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھنے کے لیے میں ایکسپلین کرنے آ رہی ہوں، اور یہ ہیں یہاں پر ایک تیر جو تھا، وہاں پہلے زمانے میں تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی اس طرح راکٹ لانچر نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ کوئی جیٹ ایروپلینز نہیں ہوتے تھے، ایٹم بمز نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں تیروں سے لڑائی ہوتی تھی۔ فوجوں کے دستے ہوتے تھے، اس میں دستے کا مطلب ہے کہ اس طرح سامنے کی پہلے فوج آئی اور انہوں نے تیر برسائے، پھر انہوں نے تیر برسائے، اور جتنی زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد پھر دوسرا دستہ آیا، تیسرا، تو تیروں سے لڑائی ہوتی تھی۔ تو ایک تیر ہیمو بقال کی آنکھ میں لگ گیا اور وہ ہاتھی پر سوار تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھی کا ہودج کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھی کے اوپر ایک اماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اماری کا مطلب ہے جس میں وہ بیٹھ کر اب ظاہر ہے ہاتھی ایک ایسا جانور ہے کہ براہ راست اس کے اوپر نہیں بیٹھا جا سکتا، اور جب تک کہ اس کا خاص قسم کا ایک جگہ نہ بنی ہوئی ہو، ایک بہت بڑی باسکٹ ٹائپ، بہت بڑا کیری ایک بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر وہ فوجوں کا سامنا کرتے ہیں، اور مختلف طرح کی جنگ میں یہ ہاتھی جو استعمال ہوتے تھے ان کے اوپر ایک کیریئر سا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے جنگ لڑتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر زو میں دیکھا ہوگا، آپ گئے ہوں گے زو، تو جب آپ ہاتھی کی سیر کرتے ہیں تو جس ہاتھی کی سیر کرنے کے لیے جو آپ کو بٹھانے کی جگہ ہوتی ہے ہاتھی کے اوپر، اس کو ہودج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹھے ہیں نا، اب یاد آ گیا آپ کو کہ اگر آپ کیمل رائڈنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کافی، اگر بہت سارے لوگوں نے بیٹھنا ہو، تقریباً 6 یا 5 لوگوں نے، تو ایک کیری بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں اور اس کو بھی ہودج، اور اسی طرح جو ہاتھیوں کے اوپر ہوتا ہے ان کو ہودج کہتے ہیں۔ اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو اماری کہتے ہیں، جس کے اندر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلے زمانے میں سفر کیا جاتا تھا۔ جو پردہ نشین خواتین ہوتی تھیں وہ اس کے اندر بیٹھتی تھیں اونٹوں کے اوپر، اور ایک ڈولی ٹائپ سمجھ لیں آپ، وہ بالکل کور ہوتا تھا چاروں طرف سے، اس کو اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو اماری کہتے ہیں، اور جو ہاتھیوں کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہودج کہتے ہیں۔ جو اوپر سے کور نہیں ہوتا لیکن ایسا بڑا سا ایک کیری ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ تمام اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہاتھی چلانے والا جو ہوتا ہے اس کو سئیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اور وہ جو حکمران ہوتے تھے وہ اس میں بیٹھ کے جنگیں لڑا کرتے تھے۔ تو جو ہاتھی کے اوپر فوج ہوتی تھی اس کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ہودج کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ہودج میں بیٹھے ہوئے ہیمو کی آنکھ میں جب ایک تیر لگا تو وہ اسی ہودج کے اندر جو ہاتھی کے اوپر تھا اسی کے اندر گر پڑا بے ہوش ہو کر۔ اب ہوا کیا، اس کے مہاوت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہاتھی چلانے والا، اس کے مہاوت نے فوری طور پر ہاتھی کو میدان جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی فوج کا لیڈر یا کوئی سربراہ یا کوئی حکمران اس دوران مر جاتا تھا یا بے ہوش ہو جاتا تھا تو دوسری فوجیں جو تھیں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ اب ہماری جو ہے کامیابی مکمل ہو چکی ہے، ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اس نے چھپایا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا جو مالک ہے ہاتھی کے اوپر سوار اس کو تیر لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب اس نے یہ بات سب کو نہیں بتائی بلکہ چپکے سے وہ ہاتھی کو میدان جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی اس نے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر ہیمو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اکبر کی فوجوں نے ہیمو کو ہاتھی سے اتار کر گرفتار کر لیا، اسے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور بیرم خان نے اسے قتل کر دیا۔ یہی ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ ایک دوسرے کے جو حکمران پکڑ لیے جاتے تھے یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا تھا یا ان سے مشقت لی جاتی تھی، یہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ تو ہیمو نے، جس نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کیا اور بیرم خان کے مشورے سے فوجیں تیار کی گئیں اور اکبر نے جوابی کارروائی کی، اور پانی پت کے مقام پر 1556 میں یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور شروع ہی میں اکبر کی فوجوں نے ہیمو کے توپ خانوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے باوجود ہیمو نے بڑی دلیری سے اکبر کی فوجوں کو ہلا کر رکھ دیا، اس کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن ایک تیر
ہودج میں بیٹھے ہوئے ہیمو کی آنکھ میں لگا اور وہ اسی میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے مہاوت نے یعنی ہاتھی چلانے والے نے اس کو بہت کوشش کی کہ وہ میدان سے لے کر فرار ہو جائے، لیکن شہنشاہ اکبر کی فوج کو معلوم ہو گیا اور انہوں نے ہیمو کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا، اور اکبر نے مشورہ کرنے کے بعد بیرم خان سے اس کو قتل کروا دیا۔ اس طرح مغلوں نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے اپنا اقتدار بحال کر لیا۔ بحال کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہی چیز حاصل کر لی جو پہلے تھی، یعنی دہلی اور آگرہ جو تھے یہ ان کے پرانے وقتوں میں انہی کے شہر تھے، یہ مغلیہ سلطنت کے، تو وقتی طور پر ہیمو نے قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر قبضہ جما لیا تھا۔ ہیمو کی شکست سے جہاں اس کے ذاتی مفادات ختم ہو گئے، وہاں افغانوں کی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ یہ افغانی تھا اور افغان حکمران یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ بعد ازاں بچے کھچے افغانوں نے اطاعت قبول کر لی، یعنی جو ہیمو کے حامی تھے، ہیمو بقال جو سوری حکمران عادل شاہ سوری کا وزیر تھا، جو اس کے ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، یعنی پیروکار تو نہیں خیر کہیں گے یہاں پر، یعنی اس کے حامی جو تھے اس کی فوج کے، وہ جب قتل ہو گیا ہیمو، تو انہوں نے کہا کہ اب اپنی جان ہمارے بچانے کا صرف واحد حل یہی ہے کہ اکبر کی اطاعت کر لو، یعنی اکبر کی حکومت میں شامل ہو جاؤ اور یہ قبول کر لو کہ یہی ان کا حکمران ہے۔ جو بچ گئے تھے، مرکز میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے بعد اکبر کے جرنیلوں نے کھوئے ہوئے علاقوں کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دیں، اور پھر وہی ہوا کہ جو علاقے ان کے یعنی دہلی اور آگرہ کے علاوہ جو رہ گئے تھے، تو اکبر کی فوجوں نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ سے حاصل کر لیں۔ بازیابی کا مطلب ہے واپس لے لیں، یعنی جیسے اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ کسی گمشدہ بچے کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بازیابی کا مطلب ہے گمی ہوئی چیز واپس حاصل کر لینا، ٹھیک ہے؟ چوری شدہ، گم شدہ چیز کو دوبارہ حاصل کر لینے کا مطلب ہے بازیابی۔ اس سلسلے میں انہوں نے گوالیار اور جونپور کو فتح کیا، یعنی گوالیار اور جونپور جو حقیقتاً مغلیہ سلطنت کے حصے میں تھے اور وقتی طور پر ان کے اوپر دوسری حکومتوں کا قبضہ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ دوبارہ سے ان کو حاصل کرنے میں مغلیہ سلطنت کامیاب ہو گئی۔ یہ وہ پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے، پانی پت کی دوسری جنگ میں، یعنی سمجھے کہ کامیابی ہوئی مغلیہ سلطنت کو، اور بیرم خان کی سربراہی میں بہت سے اہم فیصلے ہوئے اور مغلیہ سلطنت کو دوبارہ سے ان کے کھوئے ہوئے علاقے مل گئے۔ بہت اچھی ایک چھوٹی سی سٹوری کی صورت میں اگر آپ یاد کریں اور آپ اس کو کڑی سے کڑی ملاتے جائیں، تو آپ کے لیے ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی سٹوری لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے دماغ میں اگر یہ بالکل پرفیکٹ ریلیونسی ہوگی کہ ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا، پھر کیا پڑھا، پھر کیا پڑھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس طرح آپ کہانی میں، اب جیسے آپ پیاسا کوا پڑھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کوے کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پیاس کا کرتے ہیں، پھر اس کی ذہانت کا کرتے ہیں، اور پھر اس طرح چلتا جاتا ہے سلسلہ۔ تو آپ نے بھی سوشل اسٹڈیز کو، جو آپ یہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں، ایک کہانی کی صورت میں اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مغلیہ سلطنت کا جو شجرہ ہے، جس میں اس کے سب سے پہلے مغل حکمران کا ذکر ہے جو ظہیر الدین بابر ہے، بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر، اور اس طرح سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ تو آپ اکبر پڑھ رہے ہیں، تو اکبر میں سب سے پہلے آپ نے اس کے حالات زندگی پڑھے، پھر اس کے بعد تخت نشینی پڑھی۔ آپ ٹپس پہ اپنے یاد رکھیں تو ہسٹری آپ کے لیے ویسی ہی ہو جائے گی جیسے آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی پوچھے کہ آپ کس ایئر میں کون سی کلاس میں تھے، آپ فوراً بتا دیتے ہیں۔ آپ کس ایئر میں آپ کی بہن کی برتھ ڈے ہے، کس ایئر میں آپ کے بھائی کی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کیونکہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹیشن ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پانی پت کی دوسری جنگ میں کیا ہوا تھا، مین پوائنٹس آپ کے سامنے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے بیرم خان کی معزولی، نیا ورڈ ہے، لکھنا سکھاؤں گی آپ کو اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی۔ معزولی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اقتدار چھین لینا، یعنی اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دینا، ٹھیک ہے، عہدے سے ہٹا دینا، عہدے سے ہٹا دینا،
معزولی برطرف کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دینا عہدے سے، ڈپرائیو کر دینا۔ اب یہاں پر کس کو معزول کیا جا رہا ہے؟ یہ معذوری نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ ڈس ایبلٹی کا مطلب نہیں ہے، معزولی اور معذوری میں فرق ہے۔ معذوری ڈس ایبلٹی کو کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ، پیر، ٹانگیں یا کوئی اور چیز جو جسم کا حصہ ہے وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، وہ معذوری کہلاتا ہے۔ معزولی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو عہدہ دیا گیا تھا وہ آپ سے واپس لیا جا رہا ہے، آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کس کو برطرف کرنے کی بات آ رہی ہے؟ بیرم خان کو، جس نے جلال الدین اکبر کا 14 برس کی عمر سے ساتھ دیا۔ اور اب آگے کیا ہوا؟ بیرم خان 4 سال تک، یعنی جب یہ جلال الدین اکبر جب جانشین ہوئے ہوں گے، تخت نشین ہوئے ہوں گے، تو یہ 14 برس کے تھے، اور 4 برس اور ڈال لیں تو 18 برس کی عمر میں، یعنی بیرم خان 4 سال تک تمام ملکی معاملات کا عملی طور پر سربراہ رہا۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی، پروف۔ یہ وہ شہادت نہیں ہے جس میں آپ کسی کوئی مر جائے یا کوئی کسی کی خاطر جان دے دے، یہ وہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت گواہی، یہاں مطلب ہے گواہی۔ اس بات کی کوئی گواہی نہیں ملتی کہ بیرم خان اس دوران میں اکبر کا وفادار نہ رہا ہو یا اس نے ذاتی اقتدار کے لیے کوئی کوشش کی ہو، یعنی کسی قسم کی کرپشن نہیں ملتی۔ بیرم خان بہت ہی سنسیئر اور ڈیووٹڈ جو حکمران، کیئر ٹیکر حکمران جسے کو کہتے ہیں، نگران حکومت جو بنائی تھی اس نے اکبر کے کہنے پہ، یعنی اس نے جو بھی کام کیا بڑی سنسیریٹی سے کیا، بڑے خلوص سے کیا، بڑے جسے کہتے ہیں دل سے کیا، اور کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، نہ ہی کبھی ایسا کوئی گمان ہوا کہ اس کو اقتدار کی کوئی لالچ تھی یا وہ اکبر کی گدی پر بیٹھنا چاہتا تھا، ایسا کوئی پروف نہیں ملا۔ اس دوران میں اکبر کا وفادار، یعنی جتنے عرصے 4 سال اس نے حکومت کی، یعنی نام کا حکمران اکبر تھا لیکن تمام معاملات بیرم خان دیکھتا تھا، تو 4 سال تک اس نے ایسا کیا، لیکن ایسا کوئی بھی موقع نہیں آیا جس میں لگا ہو کہ وہ اکبر کا وفادار نہیں ہے یا اس نے ذاتی اقتدار کے لیے کوئی کوشش کی ہو۔ تاہم مجموعی طور پر ایسے حالات ضرور پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے 1560 میں اکبر نے بیرم خان کو معزول کر دیا۔ اب دیکھیں، کان بھرنے والے اور آپ کی بیک بائٹنگ کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ اکبر 18 برس کا ہو چکا تھا، اب کچھ فیورٹیز تھے جو کیا کرتے تھے، اکبر کو بڑا جسے کہتے ہیں خوش آمدید کرنا اور ان کی بہادری کے بہت تعریفیں کرنا، تو اکبر ان سے بہت زیادہ امپریس۔ اب وہ ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے تھے اکبر کے کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ بیرم خان تمہاری جگہ حاصل کر لے، تم محنت کرتے ہو، تم ساری سوچ رکھتے ہو، اب تم گرون اپ ہو گئے ہو اور تم ملکی معاملات کو خود ہی ہینڈل کرو، اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیرم خان ملکی معاملات کو، ریاستی معاملات کو دیکھے، تو اس لیے بہتر ہے کہ بیرم خان کا پتہ صاف کر دو۔ پتہ صاف کرنے کا مطلب ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دو، اور اس کے جو اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ ملکی سربراہ ہے، ریاستی امور دیکھتا ہے، تو یہ سب چیزیں سے واپس لے لو۔ اور پھر 1560 میں یعنی 1556 میں اقتدار ملا محمد اکبر کو، اور 1560 میں یعنی ٹھیک 4 سال کے بعد بیرم خان کو معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے۔ بیرم خان کی معزولی کے بعد اکبر مکمل طور پر ایک خود مختار بادشاہ بن گیا، یعنی اب ہر طرح کے فیصلے اکبر خود کیا کرتا تھا، چاہے وہ ٹھیک ہوتے تھے چاہے وہ غلط ہوتے تھے۔ اکبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور ہر فیصلہ 18 برس کی عمر میں آل ان آل ہو کر کا مطلب ہے بالکل پاور جو تھی وہ اکبر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور ہر کام اپنی سوچ کے مطابق کیے جانا، تو وہ ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ کنگ بن گیا تھا۔ اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے شہنشاہ کا لقب حاصل کیا، اور انہوں نے کیا کہلوانا شروع کیا اپنے آپ کو؟ شہنشاہ اکبر۔
سیاسی بصیرت یعنی سمجھ لیں یہ آپ اس طرح اس سینس میں لے لیں کہ ان کو بہت زیادہ ان کی پولیٹیکل جو تھاٹ تھی، جو ان کی پاور تھی، سیاسی سوچ تھی، وہ بہت طاقتور ہو گئی اور انہوں نے اپنے لیے شہنشاہ کا لقب جو تھا وہ رکھ لیا کہ مجھے شہنشاہ کہا جائے، شہنشاہ محمد اکبر کہا جائے۔ اب یہ آپ کے دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا۔ اب ہم کریں گے تیسرے دن کا کام۔ اب یہاں پر آپ نے 5 MCQs اور 5 شارٹ کویسچنز بنا لینے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے آگے کس طرح چلنا ہے۔ یہاں میں اریز کر دوں، یہ آپ کے دوسرے دن کا کام ختم ہو گیا اور اب آئے گا آپ کا تیسرے دن کا کام۔ یہ دیکھیے یہ تیسرے دن کا کام ہو گیا، وہ بھی پڑھائی ہے۔ اب جلال الدین کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں، جلال الدین محمد اکبر، ٹھیک ہے، کا یہ وہی چل رہا ہے، ابھی کردار ہی چل رہا ہے۔ اور اب جو اس کی ہیڈنگ آنے والی ہے وہ آئے گی فتوحات، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فتوحات ہیں یہاں پہ کون کون سی انہوں نے ریاستیں فتح کی، اور سب سے پہلے جو تھا وہ ہیڈنگ کیا تھی کہ پانی پت کی دوسری جنگ تھی، اس میں کامیابی حاصل کی، ہیمو بکال کے خلاف، اور پھر سب کچھ کرا کے اس کے بعد معزول کر دیا کس کو؟ بیرم خان کو۔ اور اب ہیڈنگ آ رہی ہے آپ کی فتوحات۔ یہ تیسرے دن کا کام شروع ہو گیا ہے آپ کے۔ نمبر 1 کون کون سے علاقے فتح کیے، یہ سب نام ہیں ان کے، جیسے ہمارے پاکستان میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور پاک پتن شریف اور گولڈا شریف، اس طرح کے علاقے ہیں۔ اب یہ جو علاقے ہیں یہ ہندوستان کی ریاست ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی جو ریاستیں تھیں، جو علاقے تھے، یہ ان کے نام ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گے۔ امبر پرانا نام ہے جے پور کا، یہ انڈین اسٹیٹ ہے امبر، اور اس کو کس طرح لکھیں گے، لکھا ہوا بھی ہے اور پڑھیں گے کیسے، امبر، اور اس کا نیا نام ہے جے پور۔ آپ کو نالج ملے گی نا، آپ انٹرسٹ سے پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو اس کو کہانی کی طرح یاد کروا دوں گی، جتنی آپ کی فنگر ٹپس ہیں نا وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو ان فتوحات سے ہی بالکل آرام سے یاد کرا دینی ہے فنگر ٹپس پہ۔ نمبر 1 امبر، جے پور۔ سب سے پہلے کون سا علاقہ فتح کیا؟ یہ علاقہ 1562 میں اکبر کے زیر تسلط آیا۔ اب آپ نے اس کو نا بالکل اس طرح یاد کرنا ہے، جیسے کس اس میں آیا 1562 عیسوی میں سب سے پہلی جو فتح تھی امبر، جے پور، 1562 نمبر 1۔ آپ نے بس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے مین پوائنٹس کے ساتھ۔ زیر تسلط آیا کا مطلب ہے کہ اس پر اقتدار قائم ہو گیا اکبر کا، اکبر نے اس کو فتح کر لیا، اس پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہاں کے راجپوت حاکم راجہ بہاری مل نے اطاعت قبول کر لی، اور یہاں پر جو راجہ بہاری مل اس زمانے میں جے پور یا امبر کو دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کو سنبھالتے تھے، انہوں نے چپ کر کے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، یعنی اکبر کی اطاعت قبول کر لی اور ان کے انڈر آ گئی یہ اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ 1562 میں۔ دوسرا ہے گونڈوانا۔ کیا ورڈ بولا میں نے؟ گونڈوانا، گونڈوانا۔ گونڈوانا کی ریاست پر ایک راجپوت عورت رانی درگاوتی کی حکومت تھی۔ جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں نا، ایسے ہندوؤں میں بھی نام ہے یہ۔ کس کی حکومت تھی؟ ایک عورت کی۔ راجپوت کون سی ہوتے ہیں؟ راجپوت ہندوؤں کی ایک نسل تھی جو وہاں پر آباد تھی، اور اس کی عورت کا نام کیا تھا؟ رانی درگاوتی، جس کی بہادری اور قابلیت ہر طرف مشہور تھی۔ یہاں حملہ کیا گیا تو اس خاتون نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر شکست ہونے پر روایت کے مطابق جل کر مر گئی۔ یہ علاقہ 1564 میں فتح ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک عورت تھی۔ دوسری ہماری کون سی فتح ہے؟ ہماری نہیں،
شہنشاہ اکبر کی، جو ذل الہی بھی جن کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اکبر صاحب جو تھے یہ ذل الہی کہلواتے تھے، شہنشاہ. اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں گونڈوانا، ٹھیک ہے، گونڈوانا، اس کو بھی فتح کر لیا. اور یہاں پر جو حکمران تھی وہ ایک عورت تھی، اور یہ 1564، یعنی ٹھیک اس کے 2 سال کے بعد. آپ نے اس کا کرونولوجیکل میپ بنانا ہے. کرونولوجیکل میپ آپ سیکھیں گے، میں آپ کو انگلش میں بھی سکھاؤں گی جب آپ قائد اعظم کا وہ لیسن پڑھیں گے. اس میں کرونولوجیکل ہے، یعنی تاریخ کے حساب سے. 1562 میں جے پور فتح کیا اکبر نے، 1564 میں گونڈوانا فتح کیا. اور اس کے متعلق بڑی مزیدار چیز ہے کہ یہاں پر ایک عورت تھی، اور جب اس عورت درگاوتی کو یہ پتہ چلا کہ اکبر نے میری ریاست پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ جل کر مر گئی، یعنی اس نے سوسائڈ کر لی. اس نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اکبر کے اطاعت قبول کر لوں گی اور ان کی حکمرانی میں زندگی گزاروں گی، نہیں، ایگو دیکھیں آپ، مر گئی جل کے. اور پھر اس طرح وہ اسٹیٹ جو تھی، ریاست جو تھی، وہ گونڈوانا کی اکبر کے زیر تسلط آ گئی، یعنی اکبر کی حکومت قائم ہو گئی. اب تیسرا جو جگہ تھی، جو علاقہ تھا، اس کا نام تھا چتوڑ. اب چتوڑ، یہ نام یاد کر لیں نا، یہ آپ کے جیسے ہم بولتے ہیں سکھر، ایسے اس طرح چتوڑ ہے. اب یہ چتوڑ کب فتح کیا گیا؟ 1567 میں. یہ آپ کے ذہن میں رہے، کرونولوجیکل جو میپ ہے اس کا بنتا جائے. 62 64 67 15ویں صدی سیم ہے. 1562 1564 1567 بھولنا نہیں ہے آپ نے. اب اس کے متعلق سنیے کہ چتوڑ میں کیا ہوا تھا. یہاں کا راجپوت راجا ان تمام راجپوت راجاؤں کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا جنہوں نے اکبر سے رشتہ داریاں قائم کی اور اس کی اطاعت قبول کی. نفرت کرتا تھا، بہت برا سمجھتا تھا. اکبر نے اس راجا کے اثر کو ختم کرنے اور گجرات کے علاقے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 1567، ٹھیک ہے، 1567 میں اس علاقے کو بھی فتح کر لیا. تو نمبر 1 1562 امبر جے پور، 1564 گونڈوانا، اور اسپیشیلٹی کیا تھی؟ درگاوتی کی حکمرانی تھی، اور وہ کیسے مری؟ جل کر مر گئے. پھر 1567 چتوڑ میں، اور اس کو بھی فتح کر لیا. اب نمبر 4 آ رہا ہے بہار. یہ بہار نہیں ہے، وہ موسم نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں. دس از بہار، ابھی بھی انڈین اسٹیٹ ہے یہ بہار. اس کے نیچے نقطہ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے انڈیا کی بہار، ٹھیک ہے. اور یہ بہار جو تھے اس کے اوپر قبضہ کیا اکبر نے 1572 میں. یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور میرے اسٹوڈنٹس کا جو میموری ہے نا وہ بہت زیادہ شارپ ہے، اور میں یہ دیکھوں گی کہ یہ باتیں کس کو یاد رہتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو یہ یاد ہو گئی نا تو آپ کا اتنا انٹرسٹ ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہم یہی سوال پیپرز میں کریں گے، اور چاہے کتنے لمبے ہوں ہم سب اٹیمپٹ کریں گے. تو یہ اب آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے اپنی فنگرز کھولیں، سب بچے اپنی فنگرز کھولیں. نمبر 1 پہلی فتح اکبر کی، مغلیہ سلطنت کا استحکام پڑھ رہے ہیں جس میں ہم اکبر کا کردار پڑھ رہے ہیں اس استحکام میں. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں فتوحات. نمبر 1 کون سی فتح ہے؟ جی سب بچے بتائیں، آئیز کلوز کر لیں، جو پڑھا ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. امبر جے پور 1562. دوسرا گونڈوانا 1564. اسپیشیلٹی کیا تھی؟ رانی درگاوتی جو جل کر مر گئی. نمبر 3 چتوڑ 1567. اور نمبر 4 بہار 1572. اب بہار میں کیا ہوا؟ بہار کے راجا نے 1568 میں اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی، تاہم اس کے بیٹے نے باپ کی وفات کے بعد علم بغاوت بلند کر دیا. اکبر نے یہ علاقہ 1572 میں فتح کر لیا. یعنی باپ جو تھا وہ پہلے ہی سرنڈر کر گیا تھا اکبر کے سامنے 1568 میں، لیکن جو بیٹا تھا اس نے کہا نا میں نے نہیں اپنی اسٹیٹ دینی ہے بالکل بھی اکبر کو، یہ میں نے اپنے پاس رکھنی ہے. لیکن ہوا کیا؟ اکبر کی فوجیں بہت پاورفل تھیں،
انہوں نے حملہ کیا اور بہار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ہو گئی نمبر 4 امبر، جے پور یعنی گونڈوانا، چتوڑ اور بہار۔ اب جو آپ کے سامنے ورڈ آنے جا رہا ہے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اس سے، اور یہی سب سے زیادہ آسان آپ نے کون سی ہے؟ رن تھم بور، رن رے نون رن، تھے میم تھم، بے واو رے بور۔ دوبارہ پڑھیں گے، رے نون رن، تھے میم تھم، بے واو رے، رن تھم بور۔ سمجھ لیں آپ یہاں پر جو ہمارے جیسے مشکل نام ہے ہمارے ملک کے، چیچوں کی ملیاں ہیں۔ اب آپ کو تو سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آؤٹ سائڈر سنے گا تو وہ کہے گا یہ کتنا مشکل نام ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے ہم چیچوں کی ملیاں کو ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم رن تھم بور ذہن میں رکھیں گے۔ ہے نا آسان؟ ہو گیا نا؟ آپ نے اس کو توڑ دیا، اس کے سلیبلز کر لیے، رن تھم بور۔ جی 2 ٹائمز کہیں گے، رن تھم بور۔ اور اس کا ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ، جی کال نجر، کال نجر، کال نجر، رن تھم بور اور کاف الف کا لام نون، کال نون جیم رے نجر، کال نجر۔ اب یہ دونوں علاقے کب فتح ہوئے؟ 1570 میں۔ کوئی بات نہیں، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں، یہ کیا علاقے ہیں آپ کے لیے، آپ تو اتنے مشکل یاد کر سکتے ہیں۔ جی سب بچے کہیں گے میرے ساتھ، رن تھم بور۔ مجھے بالکل امید ہے سب نے کہا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں کہا اب وہ میرے ساتھ بولیں، رن تھم بور اور کال نجر۔ کس سن میں فتح ہوا؟ یہ 1570 میں، اور بعض دفعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1569 بھی ہے، 1570 بھی ہے، تو یہاں 2 لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں کوئی پرابلم نہ ہو تو 1569 لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ 1569۔ اب یہاں سب سے پہلے امبر جے پور 1562، گونڈوانا 1564، چتوڑ 1567، بہار 1572، رنتھمبور اور کال نجر 1569۔ اب آئے گا نیکسٹ، یہ پڑھوں گی میں اس کو کہ رنتھمبور اور کال نجر میں ہوا کیا۔ اکبر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 1569 میں رنتھمبور اور کال نجر کے اہم علاقے فتح کیے۔ 1570 عیسوی میں بیکانیر، جیسلمیر اور جودھ پور کے حکمرانوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی یہ تو وہ مین تھے نا کہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اب اس کے آگے بھی جو اس کی سیمی اسٹیٹس تھیں، وہ بھی ریاستیں جو تھیں وہ فتح ہو گئیں، جن میں بیکانیر، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، بیکانیر، جیسلمیر اور جودھ پور۔ رنتھمبور، کال نجر، بیکانیر، جیسلمیر اور جودھ پور۔ آپ زبان پہ جتنی دفعہ ایک لفظ کو بولتے ہیں نا، آپ کو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ آپ کی زبان پہ ٹنگ ٹوسٹر نہیں نہ چلتا، لیکن جب آپ اس کو بار بار بولتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی زبان اس سے واقف ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ کو اس کے متعلق پتہ ہوتا ہے تو آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی زبان سے وہ لفظ بالکل ٹھیک طریقے سے ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رنتھمبور اور کال نجر کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے باقی 3 اسٹیٹس بھی ذہن میں رکھنی ہیں جو فتح ہو گئی تھیں 1570 میں، یعنی اس کے 1 سال کے بعد۔ اور وہ کون کون سی تھیں؟ جیسلمیر، بیکانیر اور جودھ پور۔ نمبر 6 مارواڑ۔ یہ سارا کرونالوجیکل میپ بنتا جا رہا ہے ہمارے پاس۔ مارواڑ یہ علاقہ آج بھی مارواڑ کے نام سے ہی ہے ہندوستان میں، اور یہاں پر بولے جانے والی جو زبان ہے اس کو مارواڑی یا ملواڑی، جو کہ عام غلط ہو گیا، اب ملواڑی بولتے ہیں، لیکن یہاں جو آپ نے یاد رکھنا ہے مارواڑ۔ اور یہ کب فتح ہوا تھا؟ 1570 عیسوی میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میپ بنتا جا رہا ہے نا آپ کے ساتھ۔
آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رنتھمبور اور کالنجر، کیونکہ اس کے جو ایئرز ہیں، ایئر ہے جو اس کا 1569، اس کو آپ بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں چتوڑ کے بعد، اور پھر بہار آ جائے، اور پھر مارواڑ آ جائے اور پھر بہار آئے. تو یہ انہوں نے تھوڑا آگے پیچھے کر دیا ہے، لیکن ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. آپ کی فنگرز کس لیے بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ آپ کو اگر کوئی چیز یاد رکھنی ہے تو آپ اس کو اتنی اچھی طرح بار بار دہرائیں کہ وہ آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر آ جائے. تو اس کے بعد آ جائے گا کہ مارواڑ کب فتح کیا؟ اکبر نے 1570 میں مارواڑ کا علاقہ فتح کیا. جسٹ 1 سینٹنس. آپ کو صرف ان کے نام یاد رکھنے ہیں، ان کی ہسٹری خود بخود آپ کے دماغ میں آتی جائے گی. یہ جو لکھی ہوئی ہے یہ 1 دفعہ سے 2 دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اب ہے نمبر 7 گجرات. ایک گجرات پاکستان میں ہے، رائٹ، اور ایک گجرات جو ہے وہ انڈیا میں ہے. اب یہاں پہ جو گجرات ہے یہاں پر نمبر 7 پہ آئے گا گجرات. یہ انڈین گجرات ہے، ٹھیک ہے، بہت مشہور علاقہ ہے انڈیا کا، جس طرح پاکستان کا، اسی طرح انڈیا کا بھی گجرات علاقہ بہت مشہور ہے. اور اس علاقے کو اکبر نے 1572 میں فتح کیا. گجرات اس زمانے میں پرتگیزوں کی تجارت کا مرکز تھا. یہاں کا حاکم نااہل تھا. نااہل یعنی بہت ہی زیادہ بیکار، ڈسیبل اور بہت ہی زیادہ نکما، جس کے باعث یہاں سیاسی طور پر شدید ابتری پھیل رہی تھی. یعنی برے حالات ہو گئے تھے سیاسی طور پر. یعنی کوئی بھی کسی کو مار دیتا تھا، کسی کی جاگیر لے لی، کسی کے ملکیت ضبط کر لی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ابتر کا مطلب ہوتا ہے بہت برے. اکبر نے یہاں کے راجہ کو اپنی اطاعت پر راضی کر لیا تھا، مگر اس کے وفات پاتے ہی یہاں بغاوت ہو گئی. اب جس راجہ کو اکبر نے راضی کیا تھا کہ تم اپنی اسٹیٹ کو میرے انڈر دے دو، اپنی ریاست کو، اپنے علاقے کو، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیں. اس دوران تو لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن جیسے ہی گجرات کا وہ راجہ مر گیا تو کیا ہوا؟ باقی لوگوں نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی. بعد میں اکبر نے اس علاقے کو 1572 میں فتح کیا. یہیں سے پرتگیزوں کے ساتھ اکبر کے تعلقات کی ابتدا ہوئی. اور 1572 میں دوبارہ اکبر نے کہا اچھا تم نے پھر دوبارہ سے میرے خلاف ایجیٹیشن کی ہے، میرے خلاف بغاوت کی ہے، تو اب میں تم لوگوں کو دوبارہ سے لڑائی کے ذریعے اپنی اسٹیٹ میں شامل کروں گا. تو گجرات کو 1572 میں اکبر نے فتح کیا. اکبر نے نہیں، اس کی فوج نے. نام ہوگا کہ اکبر نے کیا، کیونکہ جس کی سربراہی میں جس حکمران کی سربراہی میں جس کے دور میں کام ہوتا ہے نام اس کا ہی لیا جاتا ہے. تو شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر ذل الہی کے دور میں گجرات 1572 میں فتح کر لیا گیا. اور پھر پرتگیزوں کی اور اکبر کی آپس میں الیک سلیک شروع ہو گئی. نمبر 8 بنگال. بنگال یہ نمبر 8ویں فتح ہے بنگال. اب یہ کب فتح ہوا تھا؟ یہ 1576 میں. 1576 یعنی 1576 میں بنگال کو اکبر نے، شہنشاہ اکبر نے فتح کیا. اب ہوا کیا؟ مرکز سے دوری کے باعث بنگال میں اکثر بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں. مرکز کیا ہوتا ہے؟ سینٹر پوائنٹ. جیسے ہمارے ہاں اسلام آباد ہے، مرکز ہے، مرکزی حکومت ہماری جو ہے وہ ہمارا مرکز جو ہے دارالخلافہ جو ہے، ہمارا دارالحکومت جو ہے، یعنی تمام ہماری جو ملکی معاملات ہیں، قومی اسمبلی ہے ہماری، وہ کہاں پر ورک کرتی ہے؟ سینٹر میں، مرکز. ٹھیک ہے. اب مختلف آپ کو بعد میں بتاتی جاؤں گی کہ مرکز کو صوبوں پر کس طرح فوقیت حاصل ہے. اب یہاں کیونکہ بنگال کی جو اسٹیٹ ہے وہ مرکز سے دور ہو گئی تھی، یعنی اس کا رابطہ جو اکبر کے دور حکومت میں جو مرکز تھا اس سے دور تھا، تو اس لیے بنگال میں کافی برے حالات تھے، بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں. اکبر نے 1576 میں اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کیا.
یعنی اس کا کوئی مرکز نہیں تھا اس ریاست کی کوئی، یعنی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر کوئی بھی حکمران حملہ کر سکتا تھا. تو اکبر نے کہا یہ موقع میں ہاتھ سے کیوں جانے دوں. تو 1576 میں اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر کے بنگال کو بھی محمد اکبر نے اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں شامل کر لیا. تو کون کون سی اسٹیٹس ہو گئی ہیں ابھی تک؟ جے پور، گونڈوانا، چتور، بہار، رنتھمبور اور کالنجر، مارواڑ، گجرات اور بنگال. اور آخری اسٹیٹ جو اس نے آخری علاقہ فتح کیا وہ تھا کابل. نمبر 9 کابل. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بالکل ایک پرفیکٹ ایک کرونالوجیکل میپ بن رہا ہے. اور یہ کب فتح ہوا؟ 1585 میں. 1585 کیسے لکھتے ہیں؟ 85. اور اس کا نام کیا ہے؟ کابل. کابل افغانستان کے موجودہ دارالحکومت کا نام ہے کابل. اور یہ 1585 میں کابل کو فتح کیا تھا جلال الدین محمد اکبر نے. ذل الہی، شہنشاہ، بڑے ان کے لقب ہیں اور انہوں نے خود سے اپنا لقب اختیار کر لیتے تھے. یہ بادشاہ جو ہوتے تھے کہ ہمیں اس نام سے پکارا جائے، ذل الہی کہا جائے یا ہمیں شہنشاہ کہا جائے. تو 1585 میں کابل کو بھی فتح کر لیا. سنیے، 1585 میں یہ علاقہ اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کیا. اکبر نے کشمیر، سندھ، قندھار، دکن اور اڑیسہ، یہ سب نام پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی میں کہیں بھی کبھی بھی یہ نام آپ کے سامنے آئیں تو آپ اٹکے نہیں. دیکھیں، مجھے بڑی مایوب سی یہ بات لگتی ہے کہ جب انگلش یا اردو میں آپ کو کوئی ورڈ پڑھنا نہ آ رہا ہو تو آپ اٹک جاتے ہیں. اٹکتا انسان تب ہے جب اس کی پروننسیشن یا اس کے بولنے کا تلفظ اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں بول رہا. آپ بولیں. دیکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غلطی کرنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جس دوران میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، لیکن آپ اگر غلطی کر دیتے ہیں تو وہ غلطی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کی جانے والی ایسی بات جو آپ دوبارہ سے اس کو ریکٹیفائی کر لیں. اگر آپ بار بار اس کو دہرائیں گے تو وہ غلطی نہیں ہوگی، وہ عادت ہو جائے گی آپ کی. تو آپ کی غلطی اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے نا جب آپ اس کو دہرائیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے. اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ جھجکیں گے نہیں. اگر آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں میں تو غلطی پڑھوں گا، میں نے تو نہیں پڑھنا، تو پھر تو ساری زندگی آپ کی غلطی صحیح نہیں ہو سکتی. غلطی کرنے سے مت ڈریں لیکن اس کو سدھاریں. اب یہاں پر آپ پڑھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ ہجوں میں، یعنی اس کے جو ملانے کے جو سپیلنگ ہوتے ہیں اردو میں انگلش میں، آپ اس کی پروننسیشن صحیح نہ کر پائیں. کوئی بات نہیں، ہم یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے. اور اگر نہیں ہوگا ہم آپ کو کہہ دیں گے کہ بیٹا آپ کو میں کل بتاؤں گی یا کل بتاؤں گا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. دیکھیں، استاد اور طالب علم کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ادب آداب ضرور ہونے چاہیے. پوچھنے سے کبھی مت ڈریں، کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو سوال آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو آپ سوال ضرور کریں کیونکہ سوال کرنا آپ کا حق ہے، اور استاد کا فرض ہے کہ وہ آپ کے جواب میں آپ کو اس طرح مطمئن کرے کہ ایک تو آپ کی ایگو ہرٹ نہ ہو. یعنی آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھی نہیں آتا آپ کو. نہیں، آپ کو اگر الف بھی نہیں آئے گا نا بولنا تو کوئی بات نہیں، یہاں ہیں ہم آپ کو بتانے کے لیے. لیکن اگر آپ پوچھیں گے ہی نہیں، آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو کیسے بتائیں گے. تو ہر چیز کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اردو ہو یا انگلش ہو، ہر لفظ کا تلفظ، ہر لفظ کا پروننسیشن آپ کو بہترین طریقے سے آنا چاہیے. اکبر نے کشمیر، سندھ، قندھار، دکن اور اڑیسہ وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا. اس طرح اکبر کی سلطنت بہت مستحکم ہو گئی. مستحکم کا مطلب ہے اسٹرانگ، پاورفل. کیوں ہو گئی؟ اب بھئی 9 علاقے مزید اس نے اپنی ریاست میں شامل کر لیے تھے، تو obviously
جہاں جہاں اس کی حکومت تھی وہاں وہاں کا وہ شہنشاہ تھا، جہاں جہاں شہنشاہ تھا وہاں وہاں کے لوگ اس کے انڈر تھے، تو وہ کیسے پاورفل نہ ہوتا۔ تو اس طرح ہمارا جو یہ کرونولوجیکل میپ ہے اور صوبوں کے ساتھ اور ریاستوں کے ساتھ اور علاقوں کے ساتھ وہ کیا ہے، فنگرز کے اوپر، ایسے نہیں بات چلے گی۔ 9 ہیں اور آپ کی فنگرز ہیں 10۔ نمبر 1 جے پور 1562، نمبر 2 گونڈوانا، ہنٹ ہے عورت 1564، 2 سال کے بعد چتوڑ 1567۔ یہ سب وہ باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو فتوحات ہیں، یعنی سب سے پہلے اکبر نے کس کو اپنے انڈر کیا، امبر کو، پھر گونڈوانا کو، پھر چتوڑ کو، پھر بہار، رنتھمبور اور کالنجر، مارواڑ، گجرات، بنگال اور کابل۔ یہ اگر آپ نے اپنی فنگر ٹپس پہ کر لیے اور آپ کو اس کے سن یعنی اس کے ایئر یاد ہو گئے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے میرے لیکچر کو غور سے سنا۔ تو آپ کے تیسرے دن کا کام یہاں پر مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیں گی اکبر کی اصلاحات۔ اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ اگر اس طرح پیشنیٹ ہو کے کام کر رہی ہوں تو مجھے صرف کیا چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے، اور آپ کی توجہ مجھے اس وقت ملے گی جب آپ کا انٹرسٹ ہوگا۔ اور میں ڈے ڈیوائڈ کر کے اس لیے آپ کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، آپ ڈریں نہیں کہ بھئی اس طرح میم نے اتنا سارا پڑھا دیا ہے اور ہم ایک دن میں کیسے کریں گے۔ ایک دن میں تو کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو آرام آرام سے کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور کہانی کی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ آپ کے لیے کبھی بھی یہ مشکل اور ان انٹرسٹڈ نہ ہو، ہر چیز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چوتھے دن کا کام جو کہ پڑھائی ہی ہے آپ کی، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو میں نے آپ کو تیسرے دن کا کام کروایا ہے تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے 5 MCQs آپشنز والے اور 5 آپ نے شارٹ کویسچنز بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو انسین MCQs دیتی ہوں انگلش میں، تو اسی طریقے سے آپ خود سے انسین MCQs تیار کریں، اور جب آپ MCQs بنائیں گے، شارٹ کویسچنز بنائیں گے اس ٹاپک میں سے، تو میرا خیال ہے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آگے تفصیلی سوال کیا ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ سب کچھ یاد ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے جو تیسرے دن کا کام تھا اس میں سے 5 شارٹ کویسچنز اور 5 ہی MCQs تیار کرنے ہیں۔ اب آئیں گے ہم اکبر کی اصلاحات۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصلاحات کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے۔ اکبر کی اصلاحات، اصلاحات اصلاح سے نکلا ہے ریفارمز، ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا ریفارمز ہوئے، بہتریاں آئیں، مثبت تبدیلیاں آئیں۔ تو یہ شہنشاہ محمد اکبر جلال الدین محمد اکبر ذل الہی اپنے دور حکومت میں کیا اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، شہنشاہ ہیں تو ہمیں نام بھی تو اسی احترام سے لینا چاہیے نا۔ اس زمانے میں اگر آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ جب ان کے دربار میں یہ تشریف لاتے تھے تو 5 سے 10 منٹ کا ان کا انٹرو دیا جاتا تھا، اور وہاں پر ایک جو بندہ کھڑا ہوا ہوتا تھا درباری جو ان کا نام بلاتا تھا وہ ذل الہی، ذل سبحانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اس کے بعد پھر یہ جلوہ افروز ہوتے تھے اپنی کرسی کے اوپر۔ سوچیں کتنے مزے کا زمانہ ہوگا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور اکبر کے درباری ہوتے تو کیا ہوتا۔ اب اکبر صاحب ہمارے سامنے اصلاحات لا رہے ہیں، ریفارمز لا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی جس پہ انہوں نے قبضہ کیا، جن علاقوں پہ، جن علاقوں کو انہوں نے اپنے زیر تسلط لے لیا، جن میں ان کا نام کی طوطی بولتی تھی، طوطی بولنا کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، تو ان کے بہت مشہور زمانہ تھے اس زمانے میں۔ تو اکبر نے اس میں ان ریاستوں میں، ان علاقوں میں کیا کیا بہتریاں کیں۔ اکبر کے انتظامی اقدامات اور اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اکبر کی اصلاحات میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ منصبداری نظام، مذہبی اور راجپوت پالیسی، ٹھیک ہے۔
منصبداری نظام کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اب ہم نے جن پوائنٹس کے اندر کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے ہے منصبداری نظام. اب آپ ہر چیز کو سمجھ کے چلیں گے نا تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. اب یہاں پر منصبداری نظام کو آپ لے لیں ایڈمنسٹریٹو پاور. ایڈمنسٹریٹو جو پاور تھی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں منصبداری. ایڈمنسٹریٹو پاور یا ایڈمنسٹریٹو سسٹم یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ اکبر نے. اب ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو تھا وہ کس طرح کام کرتا تھا اور اس کا کیا مطلب؟ منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدہ. اب جیسے ہمارے ملک میں پانی کے محکمے کا کوئی وزیر ہے، ٹھیک ہے، پانی و بجلی کا ہے، پھر گیس کا ہے، پھر اس کے بعد وزیر خوراک ہے، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ ہیں، وزیر ریلوے ہیں، یعنی ہر ایک محکمے کا انڈیویجول کوئی ہیڈ ہے. اسی طرح شہنشاہ محمد اکبر نے منصبداری نظام کو رائج کیا. اب ہوا کیا یہ دیکھتے ہیں. اکبر سے پہلے ملک میں جاگیرداری نظام رائج تھا. میں یہ بھی آپ کو ڈیفائن کر دوں کہ جاگیرداری کا کیا مطلب ہے. جاگیر کہتے ہیں آپ کی زمین، ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت، وہ زمین جس کے اوپر آپ کا قبضہ ہو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہوتا تھا کہ جس نے طاقت کے بلبوتے پر زیادہ جاگیر حاصل کر لی اور وہ اس کا مالک بن گیا. جس کی جتنی زیادہ جاگیر اتنا زیادہ وہ پاورفل. یہ اکبر سے پہلے والی بات تھی. بادشاہ اپنے امراء کو جاگیریں دیتے تھے اور وہ حکومت کو سالانہ لگان ادا کرنے کے پابند تھے. لگان کیا ہوتا ہے؟ ہندی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس. ٹھیک ہے، ٹیکس، اور اس کو دوسرے معنوں میں سود بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم ٹیکس کی فارم میں لیں گے تو زمینوں کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ ٹیکس لگایا جاتا تھا. اور یہ زمینیں کون دے دیتا تھا؟ بادشاہ. اب جیسے بادشاہ ہیں، ان کے جو درباری ہوتے تھے، امراء ہوتے تھے بڑے بڑے، جن کو ہم میئرز کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو انہوں نے نافذ کیے ہوتے تھے. یہ اکبر سے پہلے والی بات بتا رہی ہوں میں، جب اکبر کی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے والی بات ہے. تو اس زمانے میں یہ کیا نظام تھا؟ جاگیرداری نظام تھا. تو بادشاہ کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے وزیروں کو بہت سارے علاقے دے دیا کرتے تھے کہ یہ علاقہ تمہارا ہے، چلو تم لے لو، یہ تم لے لو، وہ تم لے لو، بس یہاں سے ہمیں لگان دیتے رہنا، یہاں سے ہمیں ٹیکس دیتے رہنا. کیوں؟ تاکہ فوجی مہمات اور ملکی معاملات کو چلایا جا سکے. پیسے تو ہر دور میں ضروری تھے. بادشاہ تھے تو کیا ہوا؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے محل اور قلعے اور فوجی مہمات اور ہاتھیوں کی خوراک اور پھر وہ اپنی بیگمات کے اوپر، اور پھر انہوں نے یادگاریں تعمیر کروانی، باغ بنوانے، ان سب چیزوں کے لیے تو پیسہ چاہیے تھا. لیکن جب اکبر صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا، اور پھر ان کی کس چیز کی ضرورت ہوتی تھی؟ اس کے علاوہ وہ سپاہی اور گھوڑے بھی رکھتے تھے. یعنی جو اکبر سے پہلے والے دور کے حکمران تھے ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ زمینیں ہوتی تھیں اور وہ سپاہی اور گھوڑے بھی رکھتے تھے تاکہ وقت ضرورت انہیں بادشاہ کی مدد کے لیے بھجوایا جا سکے. بہت بڑے بڑے استبل ہوتے تھے جہاں پر بہت ہی اچھے نسل کے گھوڑے پرورش پاتے تھے. ان کی خوراک کا انتظام، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی ایروپلین تھوڑی ہوتے تھے، جیٹ ایروپلین یا کوئی F-16 یا کوئی اس طرح کے ایٹم بم تھوڑی ہوتے تھے. گھوڑوں پہ ہی لڑائی ہوتی تھی نا، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، ہاتھیوں پہ. تو اس زمانے میں جو یہ تمام جانور ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کے لیے بڑی بڑی زمینیں ہوتی تھیں. اکبر نے باقاعدہ طور پر اقتدار سنبھالنے کے بعد جاگیرداری نظام کا جائزہ لیا. اسے اس نظام میں بہت سے نقائص نظر آئے جن کو درست کرنا ضروری تھا. تاہم اس نظام میں جب اسے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ جاگیرداروں کے بھیجے ہوئے سپاہی بادشاہ کی بجائے جاگیرداروں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں تو اکبر کو سخت بے چینی ہوئی. اکبر اپنے انداز حکومت اور مزاج کے اعتبار سے ایسا رجحان کبھی برداشت نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ہر طرح کی طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. اور پھر سیاسی طور پر سپاہیوں کا جاگیردار کا وفادار ہونا کسی بھی بادشاہ کے لیے کسی بھی وقت بغاوت کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا. انہی دنوں کئی جاگیرداروں نے اکبر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں.
جناب اکبر نے جاگیرداری نظام کو تبدیل کر کے منصبداری نظام اس لیے رکھ دیا کیونکہ وہ اس بات سے ڈر گیا کہ جو گھوڑے اور سپاہی جاگیرداروں کے پاس پرورش پاتے تھے، جب انہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا یا فوجی انتظامات کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ بجائے اکبر کی وفاداری کرنے کے وہ اپنے ان جاگیردار جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے یا ان کے امراء ہوتے تھے ان سے وفاداری کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اب آپ اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں اور آگے وہ ملازم دوسرے ملازموں کو رکھ لیتا ہے کہ بوقت ضرورت ہماری مدد کر سکیں وہ، لیکن جب وہ انہیں بھیجے تو وہ ہماری مدد کرنے کے بجائے اسی کی مدد کریں اور اسی کا حکم مانیں، تو آپ کے ذہن میں شک تو آئے گا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لائل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں شروع کر دے۔ تو اکبر نے بھی اسی ڈر کی وجہ سے کیا کیا کہ جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا اور کون سا نظام رائج کیا؟ منصبداری نظام۔ نیکسٹ پیرا، اکبر نے سابق نظام کو بدل کر منصبداری نظام رائج کیا۔ منصبداری نظام میں ہر سرکاری عہدیدار کو خواہ وہ سول میں ملازم ہو یا فوجی محکموں میں۔ اب یہاں پر دو طرح کے محکموں کا ذکر کیا گیا، ایک سول کا مطلب ہوتا ہے شہری، یعنی ہر شہری اس میں بآسانی رابطہ کر سکتا ہے، اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے، عہدہ لے سکتا ہے، یہ ہوتے ہیں سول۔ اور فوجی کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں فوج سے متعلق یعنی ہمارے ملک کی حفاظت سے متعلق، ریاست کی حفاظت سے متعلق معاملات ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ سول میں ملازم ہو یا فوجی محکموں میں ایک منصب عطا کیا جاتا تھا۔ ایک منصب رکھنے والے منصبدار سے کبھی سول محکموں اور کبھی فوجی شعبوں میں کام لیا جا سکتا تھا، یعنی جو شخص بھی منصبداری نظام میں منصبدار کا عہدہ لے لیتا تھا تو کبھی اس سے شہری محکموں میں کام لیا جاتا تھا اور کبھی اس سے فوجی محکموں میں کام لیا جاتا تھا، یعنی ملٹیپل ٹاسک اس کو دیے جاتے تھے، جسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ کبھی ایک عہدہ اور ایک کے ساتھ دوسرا اضافی عہدہ بھی اس کو دے دیا جاتا تھا۔ ان دونوں شعبوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ رکھی جاتی۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق، یعنی سول میں اور فوجی میں دونوں منصبوں میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا تھا، یعنی دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا تھا، کیٹر کیا جاتا تھا۔ اکبر نے 10 سے 20 ہزاری منصب قائم کیے۔ 5 ہزاری سے اوپر کے منصب شاہی افراد یا معتمد لوگوں کے لیے مخصوص تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اکبر نے 10 سے 20 ہزاری منصب قائم کیے۔ کتنے زیادہ، یعنی کون کون سے منصب، یعنی اگر ایک شخص کو 10,000 لوگوں پر تعینات کر دیا جاتا تھا، جیسے یہاں پر ہمارے مختلف صوبوں میں ہوتا ہے، ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے اوپر مختلف عہدے ہوتے ہیں اور پھر جا کے وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس طرح یہاں کا جو منصب تھا یہ 10 ہزاری اور 20 ہزاری تھا، یعنی 20 ہزاری تک جو 20,000 لوگوں کے محکموں کا جائزہ لیا کرتا تھا وہ الگ تھا، جو 10,000 کا لیا کرتا تھا، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی تعداد کے اوپر ایک خاص ہیڈ مقرر تھا، ٹھیک ہے، جو ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو جانچا کرتا تھا۔ 5 ہزاری سے اوپر کے منصب یعنی 5,000 لوگوں پر جو شخص ہیڈ ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، وہ کون سے لوگ ہوتے تھے؟ شاہی افراد، یعنی ان کا تعلق شاہی محل سے ہوتا تھا، یعنی بہت ہی بااعتماد لوگ ہوتے تھے اور بہت ہی ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ وہ تھے 5 ہزاری۔ 5 کا مطلب ہوتا ہے 5، یعنی 5,000 لوگوں کو جو ہیڈ کر رہا تھا، جو ہیڈ تھا 5,000 لوگوں کا، وہ کون سا بندہ منتخب کیا جاتا تھا؟ وہ کون سا انسان منتخب کیا جاتا تھا؟ شاہی، یعنی جس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا جا سکے، اچھے نسل کا ہوتا تھا، اچھے خاندان کا ہوتا تھا، تو اس کو اچھی پوسٹ دی جاتی تھی کیونکہ وہ قابل بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ ہزاری منصب کے ساتھ ذات اور سوار کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی تھیں، مثلاً 5 ہزاری ذات اور 2 ہزاری سوار، یا 7 ہزاری ذات اور 4 ہزاری سوار وغیرہ۔
یعنی رینک تھے ان کے. جیسے ہمارے فوج میں ہوتا ہے نا میجر، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، اس طرح کے. تو اس میں کیا تھا، یہاں پر ان کی ڈسٹنکشن کے لیے ان کے عہدوں کے حساب سے ان کو نام دیا جاتا تھا، اور نام کے ساتھ سوار یا ہفت کے ہزاری کے لفظ استعمال کیے جاتے تھے، ذات یا سوار کے. جیسے ہفت کا مطلب ہوتا ہے 7، ہفت ہزاری ذات یعنی 7000 لوگوں کے اوپر جو ہیڈ ہے اس کو کیا کہا جاتا تھا، ہفت ہزاری ذات، یعنی اس کا بہت بڑا رینک تھا. ٹھیک ہے، اس کا بہت بڑا رینک تھا. جیسے ہمارے آرمی چیف ہے وہ ہیڈ ہے سب کا. تو یہاں پر مختلف طرح کے جتنے بھی لوگوں کے اوپر جو ہیڈ ہوتا تھا اتنے ہزاری کے ساتھ اس کے یا تو سوار لگتا تھا یا ذات لگتا تھا. اب جناب کیا ہوا کہ ذات سے مراد فوجیوں کی تعداد اور سوار سے مراد شہ سواروں کی تعداد تھی. اب دیکھیں فوج میں جو رینک دیے گئے تھے اس میں 2 طرح کی فوجیں شامل تھیں. کون سی؟ ایک کون سی ذات تھی؟ فوجیوں کی تعداد جو سوار سے مراد ہے، یعنی جو سوار فوج تھی، اور ایک ہوتی ہے پیدل فوج، یعنی جن کے ساتھ ذات لگتی تھی ان کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ سوار فوج کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے، سوار ذات جن کے ساتھ لگتی تھی ان کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ سوار فوجیوں کے سربراہ ہیں. ہر منصبدار کے لیے لازم تھا کہ وہ مقررہ تعداد میں سپاہی، شہ سوار اور دوسرا سامان جنگ اپنے پاس رکھیں. اب دیکھیں اگر 5000 سوار ان کے ساتھ لگ گیا ہے، ذات کے ساتھ سوار لگ گیا ہے تو یہ ان پہ فرض ہے کہ وہ 5000 فوجیں تیار کریں، 5000 لوگوں پر مشتمل فوج تیار کریں، جن میں کچھ پیدل ہوں، کچھ سوار ہوں، اور جب جنگ میں ضرورت پڑے تو ان کو نام سے پکارا جائے کہ جی 5000 ذات سوار آ جائیں، 5000 ذات آ جائیں یا 5000 سوار آ جائیں. ذات پیدل فوج اور سوار شہ سوار، یعنی 5000 ذات اگر کہا جائے گا تو 5000 پیدل فوج کا سربراہ آ جائے، اور اگر کہا جائے گا 5000 سوار تو 5000 سوار فوج کو ٹرین کرنے والا ہیڈ سامنے آ جائے. اب آپ کو سمجھ میں آئے یہ ذات اور سوار کیوں لگا دیتے تھے؟ کہ انہوں نے 5000 سوار فوج، یعنی جو اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور ہاتھیوں پر سوار فوج ہوتی تھی، ان کا یہ سربراہ ہے، اور اس نے 5000 سوار فوج کو ٹرین کیا ہے، یہ ہیڈ ہے. اب آ جائیں جی 5000 ذات. 5000 ذات مینس پیدل فوج. 5000 پیدل فوج کو ٹرین کرنے والا، یعنی تیروں سے لڑنے والا، تلواروں سے لڑنے والی فوج کو تیار کرنے والا، 5000 فوجیوں پر جن کو مشتمل تھا ان کو تیار کرنے والا آ جائے تو وہ 5000 ذات آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے ہیڈ کا نام کیا ہو جائے گا؟ 5000 ذات، جو پیدل فوج کو تیار کرے گا، اور 5000 سوار جو 5000 سوار فوج کو تیار کرے گا. تو یہ اصلاحات نافذ کی گئیں تاکہ ڈسٹنکشن ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کس کی فوج نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے. اب آگے سنیے. تاکہ بوقت ضرورت وہ بادشاہ کی مدد کر سکے، ہر منصبدار کو اس کے منصب کے مطابق تنخواہ ملتی تھی. یعنی اگر کسی کا جو منصب ہے وہ 7000 سوار ہے تو اس کو اس کے حساب سے تنخواہ ملتی تھی. اگر کسی کا 5000 ذات ہے تو اس کے مطابق اس کو تنخواہ ملتی تھی. جو جس طرح کا رینک رکھتا تھا اس طرح کی اس کو یہ جلال الدین محمد اکبر کے خزانے سے تنخواہ ملتی تھی. اگر بادشاہ کسی منصبدار سے اس کی غلطی کی بنا پر ناراض ہو جاتا تو اس کا منصب چھین لیا جاتا تھا. یعنی اگر بادشاہ کو پسند نہیں آیا نا کہ 5000 ذات یعنی پیدل چلنے والوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو اس کو ہٹا کر اس سے اس کا عہدہ چھین لیا جاتا تھا. منصب موروثی نہ تھے. موروثی انہیریٹڈ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس رینک ہے 5000 ذات تو اس کا بیٹا بھی 5000 ذات بنے، پھر اس کا بیٹا بھی، ایسا نہیں تھا. اگر جو بھی ہوتا تھا بادشاہ خود اس کو یہ منصب عطا کرتا تھا اور اس سے واپس لے لیتا تھا. ہر شخص کو اس کی قابلیت یا خدمات کی بنا پر منصب عطا ہوتے تھے.
منصبدار کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی اور اس کے ترکے سے اس کے بیٹوں کو کچھ نہ ملتا تھا۔ اب دیکھیں کیا پالیسیز اس نے رائج کی شہنشاہ اکبر نے، کہ جو منصب جس طرح کا بھی ہوتا تھا اس کے حساب سے اس کو بس صرف اس دوران تنخواہ ملتی تھی جتنے عرصے وہ اس ٹائٹل کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ جیسے ہی اس سے عہدہ چھین لیا جاتا تھا یا مر جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے اور وہ عہدہ اس کے پاس نہیں رہتا تھا، تو اس سے کیا ہوتا تھا، فوراً تمام اس کی جائیداد، اور جائیداد مطلب جتنے اس کے گھر ہوتے تھے، جتنے اس کے گھوڑے ہوتے تھے، جتنے اس کی ملکیت ہوتی تھی، جتنی اس کی زمین ہوتی تھی، سب کی سب اس سے چھین لی جاتی تھی۔ اور کہاں جمع ہو جاتی تھی وہ؟ قومی خزانے میں، شاہی خزانے میں۔ قوم تو تھی نہیں تب، شاہی تھی۔ شہنشاہ اکبر کے خزانے میں وہ چیز جمع ہو جاتی تھی کہ دیکھو یہ سب ہم نے تمہیں تنخواہ دی تھی اور ہماری تنخواہ سے ہی تم نے بنایا تھا، اب ہماری چیزیں ہمیں واپس کر دو۔ ٹھیک ہے، وہ سب شاہی خزانے میں جمع ہو جایا کرتی تھیں، اور چاہے اس کے بیٹے ہوتے تھے یا بیٹیاں ہوتی تھیں، ان کو اس جائیداد میں سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ بحق سرکار کا مطلب ہوتا ہے حکومت کے خزانے میں جمع ہو جایا کرتی تھیں تمام چیزیں جو 5000 7,000 اور 20,000 10,000 ٹائٹل کے لوگوں کو ملتی تھی۔ اس لیے ہر منصبدار کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرے، یعنی جس دوران اس کے پاس منصب ہوتا تھا، اتھارٹی ہوتی تھی، عہدہ ہوتا تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے نا وہ میں فوراً کے فوراً اپنے بچوں پر خرچ کر دوں، اور جتنی مجھے مل رہی ہے اپنی فوج کے اوپر لگانے کے لیے وہ میں فوج کے اوپر لگا دوں، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بچوں کو تو اس میں سے ملنے والا کچھ ہے نہیں۔ اب ہوا کیا کہ اس لیے ہر منصبدار کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرے۔ اسی وجہ سے مغل امراء بہت سا روپیہ عمارات کی تعمیر پر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ جو امراء ہوتے تھے جن کے پاس یہ رینک ہوتے تھے منصبدار کے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس دوران وہ عہدے پر فائز ہوتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ شاہی محلات اور شاہی عمارتیں بنانے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ شعراء اور موسیقاروں کی سرپرستی کرتے، یعنی جو شعراء ہوتے تھے، اچھے شعر لکھنے والے ہوتے تھے، مصنف ہوتے تھے، ان کو پیسے روپے دے دیتے تھے، ان کی مدد کر دیتے تھے، اور اچھے آوازوں والے جو ہوتے تھے ان کو نواز دیتے تھے، ان کا بھلا کر دیتے تھے، تاکہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رہے۔ مرنے کے بعد نام زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسے کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ، یعنی کہ ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے کہ ہم نے، یہ کتنا اچھا انسان تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی، وہ نیکی کی۔ ہر سال ہر منصبدار کی فوج، سواروں اور گھوڑوں وغیرہ کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا تھا اور رجسٹر میں ان کا حلیہ لکھا جاتا تھا، یعنی ہر سال ایک اور ہیڈ تھا جو ان منصبدار یعنی 5000 7,000 ذات اور سوار کے انڈر جو گھوڑے تربیت لیتے تھے، جو سپاہی تربیت لیتے تھے، ان کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں آپ کو کہ یہ گھوڑوں کا معائنہ کیسے کیا کرتے تھے، کہ آیا یہ گھوڑے واقعی تربیت پا رہے ہیں یا یہ وہی گھوڑے ہیں جن کو تربیت کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور پھر ان کا حلیہ بھی لکھا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کتنی ایک ڈیٹیلڈ فارم ہوتی ہوگی کہ ایک گھوڑے کا حلیہ لکھنا ہے کہ بھئی یہ گھوڑا اکبر کے فوج کا فلاں 7,000 ذات سے متعلق ہے، اس نے اس کی تربیت کی ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے۔ اور کس طرح یاد رکھا جاتا تھا کہ گھوڑوں کو باقاعدہ داغا جاتا تھا، یعنی گرم سلاخ کی جاتی تھی اور اس سلاخ کے اوپر ایک خاص قسم کا نقش بنا ہوا ہوتا تھا، ایک مہر سی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور داغا جانے کا مطلب ہے اس کے اوپر نشان لگائے جاتے تھے۔ داغا جانا یعنی نشان لگا دینا، داغا جانا کا مطلب ہوتا ہے، داغ کا مطلب ہوتا ہے نشان بنا دینا، یعنی اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ایک جسے کہتے ہیں سمبل بنا دینا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نشان ہے اس بادشاہ کا، یہ گھوڑا اس بادشاہ کا ہے۔ اور یہ کس طرح کہ گرم سلاخوں کے اوپر خاص نشان بنا دیے جاتے تھے، کوئی پلس کا سائن، کوئی بادشاہ کا کوئی مہر ٹائپ بنا دی جاتی تھی۔ جب وہ گرم کر کے گھوڑوں کی ران کے اوپر یعنی ٹانگوں کے اوپر لگائی جاتی تھی تو وہ نشان تھوڑے عرصے کے بعد زخم تو ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن وہ نشان
ساری زندگی گھوڑے کی ٹانگ پر ران پر لگا رہتا تھا۔ ایک ران پر منصبدار کا اور دوسری ران پر سرکاری نشان ہوتا تھا۔ دیکھیں کتنی ایک بہت ہی باریکی ہے اس بات میں کہ جو سرکاری ہے وہ کس کا ہوگا؟ اکبر کا۔ اکبر سرکار ہے نا، یہ سرکاری نشان ہے۔ مثال کے طور پر اس کا نشان ہے پلس، تو انہوں نے گھوڑوں کے اوپر گرم گرم سلاخوں کے اوپر پلس کا سائن بنا کے اور ران کے اوپر ایسے رکھ دیا کرتے تھے، جس سے اس کے اوپر نشان آ جاتا تھا۔ اور پھر منصبدار، یعنی یہ 5000 کا ہے یا 7000 کا ہے، ذات کا ہے یا سوار کا ہے، ٹھیک ہے۔ منصبدار کا نشان ہو جاتا تھا۔ اب اس میں کوئی بھی سائن ہو سکتا تھا، کوئی سٹار ہو سکتا تھا، یا اس زمانے میں جو بھی نشان ہوا کرتے تھے، یعنی جو بتا دیتے تھے کہ یہ اس منصبدار کے گھوڑے سے متعلق ہے جس نے اس کی ٹریننگ کی ہے۔ تو یہ کتنی ڈیٹیلڈ ایک سسٹم میں شامل تھی چیز۔ تو اب ہمارا چوتھے دن کا کام بھی ختم ہو گیا، جس میں آپ کو میں نے منصبداری نظام، سب سے پہلا اصلاحات پڑھ رہے ہیں ہم، اصلاحات میں ریفارمز میں سب سے پہلے کیا چیز اس نے بہتر کی؟ جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر دیا، منصبداری نظام رائج کر دیا۔ اور منصبداری نظام میں اس نے کیا کیا کہ مختلف طرح کے فوجوں کو، حکومت کے جو مدد کے لیے ہوتے تھے فوج، سپاہی، ان کے رینکس بنا دیے۔ جیسے 10 ہیں، 10 سپاہی ہیں یا 10,000 ہیں تو ان کو ہزاری نظام کا نام دے دیا۔ جو پیدل تھے وہ ذات کہلانے لگے، اس کے جو لیڈرز تھے جو ان کو آبزرو کرتے تھے، اور جو سوار تھے ان کو سوار کا نام دے دیا گیا۔ یعنی وہ فوجوں کی ٹریننگ بھی کرتے تھے، گھوڑوں کو پالتے بھی تھے، اور وقت پڑنے پر بادشاہ کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا چوتھے دن کا کام۔